آفتاب خطابت جناب شیخ کریم قاضی صاحب، جناب شیخ کریم صاحب آفتاب خطابت بالکل فرمانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب شیخ کریم صاحب آفتاب خطابت کو شان پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ عدالت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، آفتاب خطابت، فیضان بحر الملوک، فیضان بحر الملوک۔ میرے سے زیادہ مستحق سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی آٹھ روزہ جلسے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، برادران اہل سنت، محبان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذران پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذران پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج مسجد رحمت للعالمین میں رحمت للعالمین کے محبوب یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جلسہ منعقد ہے۔ کلی مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 8 روزہ جلسے افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائے جا رہے ہیں، جس کا 6واں جلسہ مسجد رحمت للعالمین جلال بابا نگر 9 نمبر میں منعقد ہے۔ میں ہمارے یسوع میاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ یہ مسجد کے وہ متولی اور صدر ہیں، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میں بھی تعلق رکھتا ہوں تو خضر پیا سے، میں یہاں اس لیے بولا کہ یہاں مسجد میں رکھو کیونکہ یسوع میاں ہمارے خدیر پاشا کے خلیفہ ہیں۔
اور خدیر پاشا کا سلسلہ خدیر پیا سے، اور خدیر پیا 28 واسطے سے حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہے. تو ہم خدیر پیا کے غلاموں کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق کا جلسہ رکھیں. یہ نشانی ہے، یہ بتانا ہم ہر جگہ ہم خدیر پیا کے غلام ہیں. تو اس لیے بولا ہاں بتائیے. اس وقت نے پوچھا کہ باہر کا کیوں نہ بلا، انتظام پہلے سے کر لینا، کیونکہ خدیر پیا کی تعلیمات کا عام کرنا ہر مرید کے لیے ضروری ہے. ہم ان کو نہیں دیکھتے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا نا، ہم قرآن دیکھتے نا حدیث دیکھتے. آپ ان کی کیسی بات کر رہے ہیں بھائی؟ قرآن اور حدیث نہیں دیکھتے، پھر کیا دیکھتے آپ؟ تو قرآن حدیث جو بولا وہ دیکھتے. قرآن میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. اور خدیر پیا کا لقب کیا ہے؟ بحر العلوم. عالم بولتے ہیں جاننے والے کو، اور خدیر پیا جاننے والوں کے سمندر ہے. تو انہوں نے ہم کو بتا دیا. تو ہم قرآن حدیث نہیں دیکھتے، ہم خدیر پیا کو دیکھتے ہیں. ہم جیسے صوفیاں. اس وقت سے ان باتوں سے ڈرنا نہیں، ہونے ہے انہیں ہے، ہمیں برابر کرنا. انہیں اعتراض کرنا، آ کے بات کریں گے 10 بجے تک کہیں بھی پرمیشن ہے. پہلے ٹھیک کر لینا سب چیزیں. ہم کو اس مسجد سے، اگر آپ خدیر پیا کے غلام ہیں، اس مسجد سے خدیر پیا کی تعلیمات کو عام کرنا ہمارا حق ہے. اس محلے کو خدیر پیا کی تعلیمات سے آشنا کرنا ہمارا حق ہے، ہماری غلامی کا حق ہے. اس لیے میں ہمارے شیخ رحیم خادی صاحب کو بولا، آپ بھی خدیر پیا کے غلاموں میں ہیں، یوسف میاں بھی خدیر پیا کے غلاموں میں ہیں، میرے کو راز غلامی ہے خدیر پیا سرکار. تو میں یہ 8 روزہ جلسے افضلیت کے کیوں منا رہا ہوں؟ ابھی باقی صاحب بولے نا کہ شہر میں افضلیت کے پوسٹر صرف ہماری جماعت کے سوا کہیں لگے ہوئے. تو اس لیے کہ خدیر پیا سرکار نے ہم کو وہ تعلیم، وہ علم، وہ روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہم خالی خبری سن لے کے بغیر کھانا کھا کے نکل جانے کے واسطے مرید نہیں ہوئے، بلکہ خدیر پیا جس مشن کو لے کر تفسیر لکھے، حدیث کی کتابیں لکھے، تصوف کی کتابیں لکھے، ترجمے کرے، ساری عمر خدیر پیا سرکار تفسیر کا درس دیے، تصوف کا درس دیے. یہ ہے خدیر پیا کا مشن. خالی خبری سننا نہیں ہے. برا مت مانیے لوگ، بہت برا مانتے ہیں یہ باتوں کا. خالی بغالا کھانا کھا لینا نہیں ہے. خدیر پیا کا مشن یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے، عقیدے کو عام کیا جائے. اس لیے خدیر پیا سرکار نے فرمایا ایک مقام پر کہ لوگ اولاد کشی کر رہے ہیں، یعنی اولاد کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں دے رہے ہیں. ہم اہل سنت جماعت ہمارے بچوں کو علم نہ دینے کی وجہ سے یہ جا کے بدعلموں میں مل رہا ہے. خدیر پیا سرکار فرمائے ہیں کہ اہل سنت جماعت جو بھٹک رہے ہیں، بچوں کو ہم علم نہیں دے رہے ہیں، ان کو عقیدہ نہیں سکھا رہے، تو بچے بڑے ہو کے ان کے عقیدے پہ چلے جا رہے. تو یہ خدیر پیا کا حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں. اصل کام ہم کر رہے ہیں خدیر پیا سرکار. اس لیے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق، کیونکہ خدیر پیا کا پہلے ہی مسئلہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا جانب سے صدیق اکبر ہے. بات اس میں ختم ہو گئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق انبیاء اور مرسلین کے بعد افضل ہے. اب ہم کو نہیں معلوم انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، خدیر پیا کیا بولے، صحیح بول رہے ہیں جی؟ بولیے آپ. نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھو آپ. خالی کریم صاحب کو، رحیم صاحب کو نہ پکڑو، آپ میرے کو پکڑو، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں بھائی ارے کیا ہے وہ ایسا بول کے چلے گئے نہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں؟ گھر بھی موجود ہے، افضل گرمی موجود ہے، کیا ہے پکڑو. سمجھے؟ تم تھکے تک بتاتے خدیر پیا سرکار کو وہ صدقہ ہے. خدیر پیا سرکار وہ عالم تھے کہ ان کی مثال نہیں ہے بابا.
میں میرے مرشد ہے بلکہ نہیں تعریف کر رہا ہوں، میں انہوں نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا، لوگوں کو عقیدے سکھائے، بادشاہوں کو سکھا دیا عقیدہ۔ یہاں تو ڈر رہا ہی، یہاں ڈر رہے خالی بھیلی کے خالی۔ اب دیکھو آپ، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں جلسہ کر رہے ہیں جس سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو وقت کا جلسہ کرے تو لاکھوں جمع ہو رہے، سردی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تو چھت کے نیچے مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مسلمانوں کا محلہ ہے، ہر گھر سے ایک آدمی آیا تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے، اب مسلمانوں کو بربادی آئے گی نہیں آئے گی، کیونکہ صدیق اکبر ہمارا سہارا ہے، مدد ان سے ملتی ہے ہمارے کو۔ یہ بات میں سمجھ میں آ رہی، لوگ کھانے پینے کا آج معلوم ہو گیا، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اعلان مسجد سے ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر ایک گھنٹہ پہلے دکان بند کر کے آنا۔ قربانی کس کو بولتے ہیں؟ بھائی محلے میں جلسہ ہو رہا، کم سے کم ہر جلسے میں نہیں آئے، محلے کے جلسے میں تو رہنا نا، پورے لوگ ہیں نا، بولنے کہ بابا آج جلسہ ہے، اور یہ جلسہ کروڑوں اربوں روپوں سے بہتر ہے یہ، کیونکہ اگر صدیق اکبر کی محبت ہم لے کے جائیں گے تو حضرت صدیق اکبر ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ آپ روپیوں سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، آپ جو ہے اپنی محنت سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنی نمازوں سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اپنی عبادتوں سے جنت میں نہیں پہنچ سکتے، سرکار کو خوش کرنے سے جنت میں پہنچتے ہیں، اور سرکار خوش ہوتے ہیں صدیق اکبر کے ذکر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کل خالی اشارہ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر تو ہم کو جنت کے محلات مل جائیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور سرکار قدیم بیا سرکار یہی فرماتے ہیں، یہ بات پھیلانا ہے ہمارا، قانون نہیں بن جانا ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی مسلمان؟ ہاں حیدرہ کا آیا تو کتنے لوگ ادھر سے پھرے، ارے کئی کا حیدرہ، کئی کا مکان، کئی کی دکان، کئی کی پیسے، کئی کا گھر۔ ارے صدیق اکبر نے تو پورا مال اٹھا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور سرکار مجھے نے کہا گھر میں اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آیا۔ آپ سمجھیں سرکار صدیق اکبر کون ہے؟ چونکہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بچوں کے ذہن کے مطابق، کیونکہ یہ کل بڑے ہونے والے ان کو معلوم ہونا، ہم جو یہ افضلیت کا جلسہ اس لیے رکھے ہیں کہ ہمارے بہنوں سرکار نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نہ صرف دنیا کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، بلکہ دین کے ہیں، روحانیت کے ہیں، ولایت کے ہیں، تصوف کے ہیں۔ آج کل جو مشائخ ہیں نا، آج کل جو اپنے آپ کو سید بول رہے ہیں، مولائی بول رہے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پہنچانا ہے۔ لوگ بولے نہیں تو میں بول رہا ہوں، ارے نہیں بولنا، کیونکہ انہوں صدیق اکبر کو بول رہے تو ہم ان کو نہیں بولنا، بولنا نہیں بولنا، بولیے سمجھ میں آ رہی کی بات؟ آپ ایک دم قانون بیٹھے تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کدھر ہے آپ، ادھر ہے ادھر ہے۔ میں تو ایک ایک آدمی کو سمجھا کے جانے والوں میں سے ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند باتیں انہوں کو سمجھا لیتا، بیٹے پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں، آپ بیٹھیے میں سمجھاتا ہوں، مزے کی بات سمجھاتا ہوں لوگ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بھی زیادہ روحانیت رکھتے ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر کو جو افضلیت ملی ہے، اول ہے، وہ صدیق اکبر کے سینے کے راز کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں راز کی باتیں نہیں بتاتا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم ابوبکر صدیق کو حضرت علی سے افضل مانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر۔ جانشین کون ہوتا؟ آج کے ایسا نہیں ہے بابا بڑھ گئے تو بیٹے بیٹھ گئے، ہاں نہ بابا سے واقف، نہ بابا کے طریقوں سے واقف۔ آج کل کیا ہوا مشائخ کے بعد؟ منسٹر آ رہے ہیں ان سے خوش، مشائخین آ رہے ہیں وہ
पुलिस वाले आ रहे उनसे उनको ले जाके दस्तखत में उठा रहे, हम ये ठहरे हुए देखते हुए तबरुक खाएंगे बोल तो उसको ले जाके बिठा के बाबू खाओ, वो भी नापाक को बिठा के खिला रहे उर्सों में, इनको उनको बुला रहे। अरे मियाँ सरकार के चाहने वाले को भी खिलाओ, खुश हो उससे, समझे? जिसके दिल में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है उसको खिला के खुश हो, सरकार खुश होते हैं। ये पुलिस वालों को बुला के खुश कर रहे, मिनिस्टरों को बुला के, लीडरों को बुला रहे, ये लीडर क्या है, हमारा अकीदा खराब कर दे रहे हैं। ये पूरे लीडर जो है ना, इनको खुद अकीदा नहीं, ईमान नहीं मानो, इनका ईमान बराबर नहीं है, इनको कितने की झूठा बोल रहे। कल जो हुकूमत पे था उसको बोले आपके वैसा हुक्मरान नहीं है, आज बोले उन्हें कचरा है। इतने झूठे, इतने मक्कारा है, इतने बड़े बड़े, उनके पीछे भागने उन्हें तकलीफ कर दो। ऐसा सुनो जैसा वही नाज़िल हो रही। अरे सिद्दीक़ अकबर का अदब से जिक्र सुनो, जन्नत मिल जाती है। आप लोग काबिल मुबारकबाद। ये इसलिए जलसा कर रहे हैं, महल्ले वालों को अगर मालूम होगा सड़के भलाना, इन लोगों को जन्नत की परवाह नहीं है, ये लोगों को आखिरत की फिक्र नहीं है, ये लोगों को अपने कारोबार में मुनाफिक है। जिसको जन्नत में जाना है वो सिद्दीक़ अकबर का नाम लेता है। मस्जिद भर जाएगा ना? नहीं। फिर कहाँ है? अरे कम से कम ये आएंगे तो नमाज के पाबंद हो जाएंगे ना। सिद्दीक़ अकबर क्या देंगे तुम? बोलेंगे कि अल्लाह का पता बता देंगे, हिदायतों का पता है अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक को समझाते हैं अल्लाह के करीब कैसा होना, रसूल पाक के करीब कैसा होना। ये आएंगे तो मालूम होगा। कारोबार के करीब होने से जन्नत नहीं मिलती, दुकान पर बैठने से जन्नत नहीं मिलती, घर में बैठ के टीवी देखने से जन्नत नहीं मिलती, सिद्दीक़ अकबर के जलसे में आने से जन्नत मिलती है। आप लोग जो बैठे हुए ना, हम लोग तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हम रूहानियत का ताजदार मानते हैं। सुन लो ये बात। इसलिए तो बैरम सरकार का एक शेर ही काफी है। तरीक़े क़ादरी, नक्शबंदी और शुद्धारी मदारी का भी रहनुमा और रहबर है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कितने सिलसिले निकले? क़ादरी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से सिलसिला, नक्शबंदी हजरत अबू बकर सिद्दीक से, शतारी हजरत अबू बकर सिद्दीक से, मदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक से। अब लोग बोलेंगे अली का पहला नंबर, अली बोले अबू बकर का पहला नंबर। किसका पहला नंबर? किसका पहला नंबर? जोर से बोलो, पहला नंबर हजरत अली का फरमान है, मेरा नहीं है। सरकार बैरून सरकार फरमा रहे हैं, हम तो कुछ मानते। सिराज अपने हैं पेशवा हसरता, सिराज अपने हैं पेशवा हसरता, वो जिधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। ये खादरी खतीरियों को पहचानने की जरूरत है। अब कोई खाका वाले कोई बोलते न बोलने दो। और खतीब भी आपके मुर्शिद का भी यही अकीदा था, ख्वाजा महमूद सरकार का। अगर वहां कुछ बोल रहे तो उन्हें जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। खतीब पिया तो रात उनके पास बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, भागे उनके। तो जो खतीब पिया का अकीदा वो ख्वाजा महमूद सरकार का अकीदा, वो ख्वाजा महमूद सरकार का अकीदा, वो हजरत पाशा सरकार का अकीदा, जो पाशा सरकार का अकीदा, वो शिराज़ी साहब खुल्ला रहमतुल्लाह का अकीदा, जो शिराज़ी साहब खुल्ला का अकीदा, वो हजरत शारफुद्दीन खंदारी रहमतुल्लाह का अकीदा, जो शारफुद्दीन खंदारी का रहमतुल्लाह का ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूलुल्लाह का अकीदा हो। हम ये वो नहीं जानते उन्होंने ऐसा बोले, उन्होंने वैसा बोले, बोलो उन्होंने जिम्मेदार है उनसे, हम नहीं है। ख्वाजा महमूद भी वही मानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा का जानशी सिद्दीक़ अकबर है। अभी बाकर साहब बोले ना कि मान लोग ये कहते हैं हम सहाबी तो मानते हैं, खलीफा अव्वल भी मानते हैं, मगर हम अबू बकर को अली पे फजीलत नहीं देते। अली बोले मुझ पे फजीलत नहीं देगा तो 80 कोड़े मारूंगा। बैरून सरकार ने उस हदीस को नकल कर लिया शेर में, फिर अगर मुमकिन हो कोई फजल से सिद्दीक़ अकबर के मैं हद मुफ्तरी मारूंगा, वो मारूंगा, खाओ तुझे जो जगह तो इतने बड़े सूफी बैरून बोल रहे हैं, इतने बड़े
سیدی، یہ عقیدہ چلتا. سیدی وغیرہ سب نہیں چلتی، سیدی نہیں ہے جہاں، اصل عقیدہ ہے. فضل ایمان بھی ہے، فضل نسب، فضل ایمان بھی ہے، فضل نسب پر موقوف، یعنی نسب کا جو فضل ہے اس فضل پر جو فضل موقوف ہے وہ ایمان پہ ہے. ابو لہب کو نہ لگا ہاتھ طبیعت کے سوا، یعنی ابو لہب بھی سرکار کے خاندان کا چچا تھا، لیکن کیا اللہ نے اس کی مذمت کر دی. تو اس لیے میں سید ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، ان کی اولاد ہوں، وہ اولاد آپ ہوں گے، ہم کو اس سے اعتراض نہیں ہے، مگر عقیدہ کیا ہے آپ یہ بتاؤ. عقیدہ یہی ہے کہ علی مرتضیٰ نے کہا کہ ابو بکر صدیق میرے سے زیادہ افضل ہے، سارے صحابہ سے افضل ہے. اور سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث عتیق میں سرکار بیرون بھی لے کر آئے ہیں کہ سرکار بیرون سنے بھی آپ نے تو عتیق پڑھ کے سنا دیا آپ لوگوں کو کہ حضرت ابو بکر اور عمر زمینی مخلوق سے آسمانی مخلوق سے زیادہ بہتر ہے انبیاء اور رسول کے بعد. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ میں آ رہا ہم لوگوں کو. تو حضرت ابو بکر صدیق کو ایسا ماننا کہ روحانیت میں بھی، خالی دنیا میں نہیں، یہ لوگ کیا بولے دنیا کے خلیفہ تھے یا ہارون رشید تھے. ارے کیا ہے نا یہ جو ہے نا کچھ ہے جو بول رہے ہیں اولیاء کیا بول رہے ہیں، اور سے آدم بول رہے روحانیت کے شہنشاہ ہے، بندر نواز بول رہے روحانیت کے شہنشاہ ہے، پورے بزرگان دین مان رہے. اب حوالے دینے بیٹھا تو فجر ہو جاتی، مگر بیرون سرکار کے داموں کو پکڑے کے بول رہا ہوں میں تاکہ آپ سمجھ جانا آسی نسی سے بیرون سرکار نے کھولے نا قرآن کے قرباس سے بیرون سرکار، حدیث کے قرباس سے بیرون سرکار، جو بولتے ہیں قرآن و حدیث کی روٹی میں فرماتے ہیں بیرون سرکار. اس لیے ہم بیرون سرکار کی بات عام کرنے کے لیے یہ جلسے لیتے ہیں. تو تاجدار ولایت میں ابو بکر صدیق ہے، رازدار رسالت میں ابو بکر صدیق ہے. یہ بات اتنی روحانیت تھی حضرت ابو بکر صدیق میں، ایسی روحانی. اس لیے سلسلے بھی آپ سے نکلے ہیں، قادری کو بھی فیض ملا ہے، شتاری کو بھی فیض ملا ہے، مداریوں کو بھی فیض ملا ہے، نقبندیوں کو فیض ملا ہے. یہ ابو بکر صدیق بولیے ولایت کے ہیں کہ نہیں ہے. اس لیے ابو بکر صدیق خلافت کبریٰ بھی رکھتے ہیں، خلافت صغریٰ بھی رکھتے ہیں. یہ تقسیم ہم کو نہ بتا خلافت صغریٰ خلافت کبریٰ بول کے لوگوں کو دھوکے مت دو. تم اولیاء کی باتوں کو غلط کر رہے ہیں. آپ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے خلافت صغریٰ خلافت کبریٰ کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کو کیا معلوم ہے؟ بیٹھ کے بات کریے تو ہو جائے گا. سرکار نے جن کو اپنے بعد افضل قرار دیا وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے، سرکار نے تو دیا یہ بات. اس لیے ہم آپ کو افضلیت ابو بکر صدیق مانتے ہیں. اس لیے یہ بات آپ کے گوشو گزار کرنی تھی. اس لیے میں صاف اور واضح انداز میں بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو داتا گنج بیشی جیسی ہستی بڑی صوفی انہوں نے کہا کہ تصوف صوفیوں کے امام ابو بکر صدیق ہیں، عارفین کے امام ابو بکر صدیق ہیں، ولیوں کے امام ابو بکر صدیق ہیں. اب یہ جھگڑے پیدا کرو حضرت علی ہے، ابو بکر ہے، حضرت علی ہے، حضرت عمر ہے، یہ ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. علی حضرت علی خود ان کے ساتھ رہتے تھے، مشورے دیتے تھے. اب ہمارے کو جو ہے نازک مرحلے سے مقبوضہ ہو اہل بیت پورے ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں. پورے چاپٹر ہے حضرت امام جعفر صادق سے بڑھ کے کوئی سید ہے. امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح میں اپنے دادا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا امیدوار ہوں، اسی طرح میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا امیدوار ہوں. ان کے نانا بھی ہوتے ابو بکر صدیق. یہ رشتہ داری تھی. اہل بیت کی صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ سن لو بچوں، یہ رافضیہ شیعہ اویسو تفضیلیہ. اہل بیت اور صحابہ میں ایسی محبت تھی، شیر و شکر تھے، سمجھے؟ کوئی نہیں ہے کوئی ابو بکر صدیق ہوں کہ حضرت عمر فاروق اہل بیت کے چاہنے والے، علی و فاطمہ
فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق کو فدائے آل ابا ہے ابو بکر صدیق. یہ سب غلط فہمیاں بات پھیلائی گئی ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ناراض ہے. اور سرکار نے کہا حضرت ابو بکر صدیق کو, حضرت علی کو, اے علی میں نے تو تمہارے لیے مقدم رکھنے کی درخواست کی تھی اللہ سے, لیکن اللہ نے ابو بکر سے کہا دی ہے. اتنے احادیث ہے وہ سب چھپا دے کے اہل بیت کے ساتھ ایسا کرے, ان کو باغ نہیں دیے. ارے نہ اہل بیت کو باغ کی اہمیت ہے, نہ ابو بکر صدیق کو باغ کی اہمیت ہے. ابو بکر صدیق نے بتا دیا اے سیدہ یہ باغ وراثت میں نہیں ملتا. آپ کے والد کی حدیث ہے فاطمہ تو زہرا مان لی ہے. ابھی تو آج جھگڑا کر رہے زمینوں کا جھگڑا کر رہے نا, یہ مقبول ہوگا وہ سمجھ نہیں لگا. حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کا جھگڑا, حضرت فاطمہ نہیں ڈالتی ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے. تو کو کیا بولنے والا بیچ میں رافضی شیعہ تفصیلی ہے, ہم نے آپ کو علی سے محبت ہے, خبر لگا دیا علی کا پہلا نمبر ایک شروع ہو گیا. تو خبر کا عقیدہ رکھتا کیا؟ تو غوث و خواجہ کا عقیدہ رکھ, تو بہرون سرکار کا عقیدہ رکھ, تیرے کو نجات ملے گی. غوث و خواجہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر, امام حسن بولے علی کا غوث و خواجہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر, اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر, حضرت حسن کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر, حضرت حسین کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر, امام زین العابدین کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر. خود اللہ بھی راضی ہے. لے لو ابھی نہیں نکل گیا خبر نہیں جانے کو علی کا پہلا نمبر, یوں چوب رہے جھوم شرابی شروع بول گئے. یہ اخیر نہ ہو جائے آج کل کے مشاہد سنگو نہ سادات, اپنے آپ کو سادات بول رہی, وہ اجمیر میں بیٹھ کے صحابہ اکرام کو بھولا کر رہے ہیں. تو سنیے, اب میں ذرا بچوں کی طرف آتا ہوں, آپ کو سمجھا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق روحانیت میں بھی اعلیٰ ہے. یہ ہے اصل بات کہ یہ لوگ جو ہے مانتے ہیں صحابی ہے وہ ہے یہ ہے, مگر علی کا پہلا نمبر بولنا اس کا غلط نمبر ہے. یا علی بول کے ٹوپیاں لگا رہے ہیں, دیکھا حضرت کم ہو گئے ٹوپیاں, نہیں تو جس کو دیکھو یا علی کی علی سے لا لے رہا یا علی کی ٹوپی لگا کے رہا, بولا ٹوپی لگا تو اچھا کرے, دل میں بھی علی کو بٹھاؤ بولا. علی کی بھی مانو, علی کو بھی مانو, علی کی بھی مانو. ہم ہیں علی کو ماننے والے, ہم علی کو شہنشاہ ولایت مانتے ہیں, روحانیت کے بادشاہ مانتے ہیں, خاصی میں ولایت مانتے ہیں, ان کے گھر سے ولایت نکلتی ہے مانتے ہیں, مگر وہ ولایت والے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ افضل ہر حیثیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کی؟ یہ ہے مقصد ہماری افضلیت ہے ابو بکر صدیق ہے. اب میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کون ہے, بولو مجھے. چلیے آپ کی طرف خلیفہ ہے, اور خلیفہ آوا بولیے, نہیں بیٹھے تو قریب بولے تو یہ بات, یہ خلیفہ ہے. بولو بیٹے, یہ بچے ہیں نا بھائی, اب ان کو تو سمجھانا نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے. کیا ہے صحابی جس کو بولتے ہیں؟ پہلے بات سن لو, صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے. پھر میں صحابی کیا ہے سمجھا ہوگا. قرآن پاک پڑھتے ہیں آپ لوگ, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی پڑھے آیت پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ایک آیت کا ٹکڑا ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے. تو یہاں لوگ سے مراد تمام مفسرین نے لکھا صحابہ, یعنی ایسا ایمان لاؤ جو صحابہ ایمان لائے. تو ہم کو ایمان کیسا لانا ہے؟ صحابہ والا ایمان لانا ہے. سمجھے, صحابہ کے جیسا ایمان لینا ہمارا. اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے ایمان کا. اور یہ رافضیہ شیعہ بول رہے ان کا ایمان ثابت کرو. سرکار جب آپ 3 لوگ مسلمان رہتے تھے,
1,00,000 اور یہ تفسیریہ بھی اسی ہے بس. اور بعضوں کا عقیدہ جو علی کا ماننے والا ہے وہی مومن ہے. علی بول رہے ہیں کہ میری محبت ابو بکر عمر کی محبت جس میں نہیں ہے انہیں مومن ہے. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو معیار بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کہ ایسا ایمان رکھو جیسے صحابہ ایمان رکھتے تھے. تو منافقین کیا بولے؟ منافقین کس کو بولتے مانو؟ آج کل کے وہابیاں جو ہے نا رافضیاں ان کو منافق بولتے. وہابیاں وہ تو وہاں پہچانتے ہیں کون ہوں؟ ارے پکوڑے نہیں کیا کرتے ہیں لوگ آتے فاتحہ نہیں دیتے, درگاہ کو نہیں مانتے, کھڑے کے سلام نہیں پڑھتے, رسول پاک کو یا رسول اللہ کو بولے بولتے, یا غوث کو بولے بولتے, جھنڈا مت اٹھاؤ بولتے ہے نا. ان کو بولتے پکوڑے. یہ بولا تو جھگڑا ہو گیا کہتے ہیں میرے جانے کے بعد. ارے بولا کہاں جھگڑا ہوا؟ لوگ تو خوش ہوتے پکوڑے بولے. کچھ اعتراض ہے کہ آپ لوگ ابھی بول دو کیونکہ ریکارڈ ہوگا. ریکارڈ آپ ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ اگر آپ برا مانتے تو بولو, بعد میں نہ بولو, میرے سے لڑ لو, کس طرح لڑنا ہے. اگر آپ کو پسند نہیں تو ٹھیک ہے. یہ بچہ ہے دیکھو بچہ بولا پکوڑے, میں تو نہیں بولا نا میرے بھی ڈال دے. ارے ہمارا بچہ بچہ بولتا ہے ان کو. اتنے تو ہمارے بچے تیار ہے اللہ سلامت رکھے بچوں عمر دراز کر. تو یہ جو پکوڑے ہیں بڑے بھگوڑے ہیں. بات ہے جب بات کرتے بھاگ جاتے. خالی نماز پڑھو تو نماز کیسا پڑھنا جیسے صحابہ پڑھے. سمجھے؟ ایمان کیسا رکھنا جیسے صحابہ رکھے. صحابہ کے معیار کو اللہ نے بتایا آمنو کما آمن الناس. تو یہ پکوڑے اتر کے پکوڑے کیا بولے معلوم کہ ہم ایسا ایمان لانا جیسا بیوقوفاں لائے. استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. قرآن میں یہ بات میں نے بول رہا ہوں, اللہ بیان کر رہا کہ انہوں بولے تو یہ پکوڑے صحابہ کو استغفر اللہ معاذ اللہ بیوقوف بول رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ پھر آپ ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں معلوم ہے بلکہ تعریف کر رہے ہیں آپ. تمہیں معلوم کرا لو یہ پکوڑوں کا ایسا خیال ہے, ہم ایسا ہی معلوم ہے. سرکار کو انہیں کہیں والا سمجھنا, ہم یا اللہ کا نعرہ لگانا. یہ بیوقوفا کرتے سنیاں ہم پڑھا, ہم کو اندر بول رہے. ارے تو نے پڑھا اتنا پڑھے ہم. تو کیا ہے صحابہ کو بولیں گے لوگ. ابھی ڈاؤٹ ہے تو ابھی قرآن لائیے وہ کھول کے بتا دوں میں آپ. اگر آپ کو ڈاؤٹ آ رہا دیکھ لینا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو یہ وہ زمانے کے پکوڑے بولے کہ ہم ایسا ہی مان لانا جیسے بیوقوف ہے. تو اللہ بولا صحابہ بیوقوف نہیں ہے تو عقل مند ہے, تم لوگ بیوقوف ہے اور تم کو خبر بھی نہیں ہے تم کتنے بیوقوف ہے. اتنے بیوقوف آئیں گے. اب ان کا لاکھوں کی تعداد رہتی, تعداد نہیں دیکھتے ہم ایمان دیکھتے. ہم لاکھوں جمع کرنے کے وقت بورڈ ہے وہ ہے کیا کر لیے اب تک. ایک بابری مسجد نے بچا سکے, ایک بابری مسجد نے بچایا. ہر مسجد کے نیچے مندر تلا چوری ہو. ایک بابری مسجد نے بچایا. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے پر نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے. آپ روزانہ خبریں دیکھو, یہ بولے مارو, یہ نعرہ لگاؤ, میں تو مار رہے, وہ بولو مار رہے, یہ مار رہے, یہ بول رہے, ہنگامہ کر رہے ہیں. ہم ان ہنگاموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم خواجہ کے غلام ہیں. ایک خواجہ آ کے پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا. ارے ہمارے کیا کرانے دے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں, رسول اللہ کو قربان ہونے والے ہیں, صحابہ کو ماننے والے, اہل بیت کو ماننے والے, اولیاء کو ماننے والے ہیں. ہم ڈرنے والے وہاں سے نہیں ہے. تو کر لو کتنا بھی ظلم, ایک وقت آئے گا تو پھر ہمارا بھی کر چلے گا. تو حضرت صحابی جس کو کہتے ہیں, جس کو اللہ نے معیار بنایا, اللہ نے تعریف کی. جب پکوڑوں نے کہا بھی چڑھ کے, پکوڑوں نے کہا کہ صحابہ بیوقوف ہے استغفر اللہ معاذ اللہ, تو اللہ نے جواب دیا. تو بولے صحابہ کا اللہ کے پاس کتنا بڑا مقام ہے کہ پکوڑے بول رہے تو اللہ جواب دے رہا.
نہیں محسوس کریں آپ اس چیز کو. اللہ بول رہا انہوں نہیں, اللہ جواب دے رہا ان کو. کس کو بولے؟ میرے چاہنے والوں کو پکڑے, بولے وہ میرے چاہنے والوں کو تم لوگ بیوقوف بولے, تمہیں بیوقوف ہے. تب ہم ان لوگوں کو بیوقوف بولنا نہیں بولنا, جب اللہ بیوقوف بول رہا اب تو اور مسالے لگا کے بولنا پڑتا ہمیں, تھوڑے مسالے اور لینا پڑتا ہمیں. ایسا سالن مزہ کر دیتا مسالے سارے لگا کے اب لوگ چڑھتے ہیں, ایسا بول دیے ان کو, ویسا بول دیے. ارے اللہ خود ان کو بول رہا, ہم کیا بولے؟ اللہ بول رہا تو ہم بول رہے ہیں. اللہ کی بات بولنا نہیں بولنا, کیا بولنا روز سے بولنا. ہاں اس لیے بول رہے ہیں آپ برا مت مانیے, آپ بھی پکوڑے ہیں کیا؟ میں تو ایسی سمجھتا ہوں, کیا روک رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے کہا ہم بھی گئے ہیں, ہم کو اس رستے پہ چلنا نہیں ہے, پکوڑوں کے رستے پہ چلنا نہیں ہے, ہم کو صحابہ کے رستے پہ چلنا ہے. تو صحابی کس کو بولتے ہیں؟ میں قرآن سے اہمیت بتا دیا اور ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں. اب یہ نہیں بولا قرآن سے نہیں بولے, حدیث نہیں بولے, یہ ہمارے کو بھگوا ہے. جب ہم قرآن سے بولے حدیث سے بولتے, اب پکڑتے کہ آپ پکوڑے بولے, قرآن بولے سے بھول جاتے, بھولتے نہیں, شرارت ہے. قرآن سے بولے نہیں سمجھ میں آتا, حدیث سے بولنا ہے, صرف پکوڑے بولتی ہے. انہیں بھی پکوڑے دکھ رہا میرے کو, کیونکہ اسکول انہیں پکوڑا ہے, پکوڑا یاد رہا ہے اسکول. اگر انہیں مسلمان ہوتا تو قرآن حدیث یاد رہتا نہیں. بولیے پھر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سنو, یاد رکھو اس کو, آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں میں, یہ لوگ بہت وقت سن لیے. حضرت سرکار دو عالم ہمارے آقا مولا فرماتے ہیں میرے صحابی, اب صحابی کیا ہے بعد میں بتاؤں گا, میرے صحابی ایک مشت جاؤ خیرات کرے, اور غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ اگر احد برابر سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کی خیرات کی مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے. اب غیر صحابی میں غوث آگے, خواجہ آگے, اولیاء اللہ ہے, جا کے اتنی عبادتیں کرے, غاروں میں بیٹھ کے بھوکے پیاسے روزے رہے, اتنے مشاہدے کرنے کے بعد بھی ایک صحابی کے خیرات تک نہیں پہنچ سکتے. عبادت تو بڑی بات ہے, یہ ہے مقام صحابی کا. اس لیے کہتے ہیں ہر صحابی رسول, ہر صحابی رسول, زور سے بولو ہر صحابی رسول. اس لیے کہتے ہیں سرکار کے ہر صحابی جنتی ہے. سرکار نے فرمایا میرے دیکھنے والے کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. اسی بنیاد پر یہ نعرہ لگایا گیا. تو والوں کو چڑ آتی, ہاں ہر صحابی کیسا ہوتے, انہوں ایسا کرے ویسا کرے. تو یہ ہے مرتدین کی بات مت کر, تو صحابی کی بات کر. تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے سرکار نے کہا میرے صحابہ پہ برا مت کہو, اس لیے برا نہیں بولنا. کسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں بولنا, سمجھے. اب وہ اجمیر کا بول دیا, وہاں کا بول دیا تو ہم اس کو نہیں مانتے. اس لیے تو آ رہی یہ بلائیں ہیں. اللہ والوں کا احترام کریں تو بلائیں دور ہوتی. تو صحابی کس کو بولتے ہیں؟ صحابی ان کو بولتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, مگر ہر دیکھنے والے کو صحابی نہیں ہوتے. ابو جہل بھی دیکھا, صحابی نہیں ہوا. ابو بکر دیکھے, صحابی. تو کیسا دیکھنا؟ دل سے دیکھنا, آنکھ سے نہیں. ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا, ان پہ جان قربان کرنا, علم غیب والا سمجھنا, اللہ کا محبوب سمجھنا, یا رسول اللہ کہتے سنتے سمجھنا, ہماری خبر میں آنے والے سمجھنا. دل کی آنکھ سے دیکھنا رسول پاک کو, یعنی ایمان لانا. اب ہر دیکھنے والا نہیں ہوتا. ان پہ ابھی دیکھا ایمان نہیں لایا, ولید بھی دیکھا ایمان نہیں لایا, ابو بکر دیکھے ایمان لا لیے, حضرت عمر دیکھے ایمان لا لیے, حضرت علی دیکھے ایمان لا لیے, حضرت زبیر دیکھے ایمان لا لیے, حضرت سعد بن معاذ دیکھے ایمان لا لیے, حضرت عمار بن یاسر دیکھے ایمان لا لیے. تو یہ سارے ایمان والے ہیں. دیکھنے میں فرق ہے. آنکھ کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, دل میں ماننا کہ وہ رسول اللہ ہے. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ.
کس کو بولتے ہیں؟ جو سرکار کے سامنے بیٹھے، سرکار کو دیکھے، سرکار کا دیدار کیے اور ایمان لائے اور اسی ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو کہتے ہیں صحابی۔ سمجھ میں آیا؟ پھر بولو، یعنی ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھے اور اسی پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو کہتے ہیں صحابی۔ سرکار فرماتے ہیں ان سے محبت رکھو، ان سے محبت رکھو، ان کو برا مت کہو۔ اہل بیت سے بھی سرکار نے کہا کہ ان سے محبت رکھو، مجھے برا مت کہو۔ اہل بیت کہتے ہیں سرکار کے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ سرکار کی اہل بیت ہے۔ اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی صحابہ ہیں، کیونکہ انہوں نے سرکار کو دیکھا۔ جب ہم صحابی بولتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلط بھی، اہل بیت اللہ کو الگ نہیں ہے، انہوں بھی صحابی، انہوں بھی صحابی، انہوں گھر والے ہونے سے اہل بیت بول رہے ہو، مگر صحابہ اہل بیت میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی مخالفت نہیں تھی صحابہ اور اہل بیت میں، یہ بھی یاد رکھو۔ تو سرکار نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ہمارا کام کی ہم صحابہ کی تعریف۔ تو اب سمجھ میں آ گیا صحابی کس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ بھی سن لو، آپ اگر کوئی صحابی سرکار پر ایمان لائے، دیکھے سرکار کے جلووں کو، سرکار کی صحبت میں بیٹھے، اس کے بعد انہوں ایسا ایمان لائے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا وصال ہو گیا، ایک گھنٹے میں ان کا وصال ہو گیا، نہ وہ حج ہو گئے، نہ نماز پڑھے، نہ عبادت کرے، ان کو موقع نہیں ملا، ایمان لائے اور ان کا وصال ہو گیا۔ تو وہ صحابی کا مخالف اتنا ہے، نہ عبادت کرے، نہ جہاد میں گئے، نہ نمازیں پڑھے، نہ روزہ رہے، نہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی عبادت نہیں کرے، سرکار کو دیکھے ایمان لائے، ایک گھنٹے میں ان کا وصال ہو گیا، وہ صحابی غوث و خواجہ سے رتبے میں بڑھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایمان رکھنا ہے، اہل سنت جماعت اس کو بولتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت اویس قرنی کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو رسالے میں غوث عالم نے بھی لکھا ہے، دونوں نے کہا ہے، نام ضرور ہے، پڑھو وہ رسالہ، حضرت کی ایک کتاب ہے رسالہ بول کے، اس کو نہیں کام کریں، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ بھی مختلف طریق سے، اور بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ ایسے صاحب اویس قرنی کون ہے؟ سرکار کے عاشق، سرکار دو عالم نے حضرت عمر حضرت علی کو بھیجا ان کے پاس دعا کرنا، سرکار نے ایسے انہوں نے سرکار کو نہیں دیکھے، مدینے آئے، سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، سرکار کو نہیں دیکھے، تو صحابی میں ایک تابعی ہے، حالانکہ سرکار کے دور میں تھے، بہت بڑی ذات ہے اویس قرنی رضی اللہ عنہ، بہت بڑی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، میں اہل بیت سے باتیں میں سنا ہوں آپ کو، کہانی قصے، یہ ایسے لوگوں کی بات سنا رہا ہوں جو بڑے بڑے علماء جن کا نام لینا اپنے لیے قابل عزت سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ولی بھی ہیں، محدث ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حدیث میں بڑا مقام ہے، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے ہوتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا امیر المومنین فی الحدیث کس کو کہتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم نے کہا جو گھوڑا امیر معاویہ کا دوڑتا ہے تو اس کی ٹانپ کی دھول اڑ کے اس کے ناک میں جو جاتی ہے اس کا مرتبہ بھی اویس قرنی کا نہیں ہے۔ یہ ہے صحابی کا۔ تو ان کی ادھر نکل گئے، یہاں ٹوپیاں پہنتے تو ایمان آتا کیا؟ جبے پہنتے تو ایمان آتا کیا؟ ان کی اولاد ان کی اولاد بولنے سے ایمان آتا کیا؟ ایمان یہ اس کا نام ہے کہ صحابہ کو ایسا سمجھنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے ایسا بتایا ہے
اس کو چھپا کے نہیں، وہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، ڈھیر لگاتی ہے اہل سنت جماعت والے، انہوں بولے ہو گئے. یہ جو ہے رافضیاں، شیعہ آیا، ترزیاں اہل سنت کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، بھاگنے پڑتا ہے انہوں. اس واسطے انہوں بھگوڑے کام دے دلائل کی برمان ہے اپنے پاس، قرآن حدیث اور تمام چیزوں سے. تو وہ مقام ہے صحابی کا جو 1 گھنٹے کے صحابی ہے نا، وہ غوث و خواجہ سے بڑھ کے مقام ہے، وہ تابعین سے بڑھ کے ان کا مقام ہے. اس لیے نعرہ دیا گیا ہر صحابی رسول، ہاں یہ ہے، اس لیے دیا گیا، اس لیے کہا گیا. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، بیت سرکار کا عقیدہ یہی ہے، غوث اعظم کا عقیدہ یہی ہے، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ یہی ہے، بلکہ نواز سرکار کا عقیدہ یہی ہے، بابا شرف الدین کا عقیدہ یہی ہے، جلال بابا کا عقیدہ بھی یہی ہے. کیونکہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابو بکر صدیق کو ولی نہ سمجھے. یہ سن لو ہماری بات، ٹھوک میں دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھوک میں بولتا ہوں اور سے یہ ہے. دیکھو حضرت یہ صحابی کو تو سمجھ گئے نا، جو سرکار کو دیکھے ایمان کی حالت میں اور اس دنیا سے رخصت ہوئے ایمان کی حالت. اس صحابہ میں بھی درجے ہیں، کلاسز ہیں، اس صحابہ میں بھی کلاسز ہیں، اور سارے صحابہ تو جنتی ہیں، عدول ہیں، اور حسنہ کہا گیا قرآن میں. تو اتنے سارے صحابہ میں بدر کے صحابہ افضل ہیں. جنگ بدر میں جو شامل ہوئے، معلوم نا جنگ بدر 1000 کا لشکر کافروں کا تھا، 313 صحابہ تھے. فتح کس کو ہوئی؟ 313. سرکار کے غلاموں کو فتح ہوتی. مجمع کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایمان ہونا. 1000 کے مقابلے میں نہ تلوار ہے، نہ گھوڑے ہے، نہ جنگی سامان. اب بولے حالات ایسے نہیں ہے، بلکہ جا کے پکوڑوں سے مل رہے. بولے حالات بدلنا رسول کے دیوانوں کا کام ہے. حالات ہم نے دیکھتے ہیں، ہمارے کو بولو حالات ہے، وہ حالات خود بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. سمجھے؟ تم کرم کی طرف جا رہے نہیں، حالات کے تھے. یہ سیاسی چھوٹے لوگ ہیں، ان کو حالات دیکھنے کی ان کو کیا معلوم، ان کو اپنا پیسہ کما رہے ہیں، جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اپنے پیسے کی حفاظت کی خاطر، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے ایمان خراب کر رہے ہیں. یہ سیاسی لوگوں کے چکر میں نہیں جانا. سمجھے؟ آج ادھر آ کے بولتے نہیں گورنمنٹ غلط کے، ادھر جا کے بولتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. کدھر جدھر ہری ادھر چڑھی. یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں ان کے. ہمارے حالات کیوں نہیں؟ ہم دامن مصطفیٰ کو تھامنے والے، ہمارے حالات یہ ہم صدیق اکبر کا دامن تھامنے والے، مولا علی کا، امام حسین کا دامن. ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے لیڈر امام حسین ہے. یہ سن لو آپ، غوث و خواجہ ہمارے لیڈر ہیں. اس لیے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. صحابہ اتنے اونچے درجے کے ہوتے ہیں کہ ان کا احترام کرنا. ان میں بدر کے صحابہ ہیں، بدر سے کے صحابہ سے بھی افضل بڑے کون ہے؟ وہ عشرے مبشرہ ہیں. ابھی آپ انگریزی میں سنے نہیں تھوڑی، سرکار نے فرمایا انہوں جنتی، انہوں جنتی، انہوں جنتی. ابھی ہمارے جناب مجیب خادی صاحب آرٹر آف انگلش تو جو تقریر کر رہے تھے ہنگامہ خیز، کہ آج آپ ان کے مقابلے میں آتا ہو ذاکر نائک، پھر پلٹ کے نائک ہی بن جانا پڑتا اس کو. سمجھے؟ انہیں کھلنائک ہے. ایسا ہے ہمارے سنیوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں. اللہ سلامت رکھے، اللہ کی علم میں اور اضافہ کرے، اور خدیر بیاہ کی غلامی کرے، خدیر بیاہ کی تعلیمات کو اسی طرح انگریزی میں لوگوں کے سامنے پیش کرے. بہترین تقریر کیے، جن کو انگریزی آتی ہے وہ تو واہ واہ کر کے دانتوں میں انگلیاں چبا لیے ہوں گے. انہیں ہنچنے کی دیکھنا پڑے گا. اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے. ہاں بھائی، ان کی پریشانی اللہ دور کروائے. تو سنیے، عشر مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو سرکار نے اسی زمین پر مدینے میں بیٹھ کے کہا جنتی جنتی.
جیسے کہ ابو بکر صدیق سے کہا ہے ابو بکر تم جنت، حضرت عمر تم جنتی، حضرت علی تم جنتی، حضرت طلحہ تم جنتی، حضرت زبیر تم جنتی، سعد بن عبید اللہ بن جرح تم جنتی، سارے 10 صحابہ کو سرکار نے جنت 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 دیتے جا رہے ہیں۔ جنت کب ملتی؟ کب ملتی جنت؟ اچھے عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز پڑھیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، ٹوپی پہن کے آئیں گے، مسجد کا ادب کریں گے، لوگ رشوت نہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے نصیب کریں گے ان کے۔ اب سائبر کرائم ہو چل رہا، فونوں کو مت اٹھاؤ، لالچ میں نہ ہو جاؤ، کئی لوگ لالچ مانگ کے کروڑ روپے کر دیے، فونوں پہ رکھو، توجہ کرو، سمجھے؟ انہیں آگے بول دیا پہلے لینا، ایک آدمی اتنا ہو رہا ہے 11 لاکھ روپے اپنے بچی کی شادی کو رکھا کرتے منافع ملتا بول کے دے دیا، غائب ہو کے بھاگے ہو گیا، 2-3 مہینے منافع دیے، اس کے بعد غائب، جو غائب ہوئے تو میں سکولی لیٹر پہ آ گیا، رو رہا میڈیا کے سامنے، رونے سے کیا ہوتا؟ بولا بیوقوفی کرے گئے تو فون ایسے آپ نہیں وہیں کر دینا، کیا ہے کس بنانا بیوقوف بولنا، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، یہ لالچ میں جاؤ کو اپنے 1 لاکھ روپے اچھے ہیں، 1 لاکھ کو 10 لاکھ بنا کے بولے تو 1 لاکھ بھی چلے جاتے، رونا ہی پڑتا۔ اس لیے سائبر کرائم کے جرائم سے بچو، فونوں پہ بہت جرم ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو اجاگر کرو۔ ہمارے نانا لالچ میں چلے آتے، ارے یہ کرے تو یہ آتا ہوگا، وہ کرے تو ہاں سونا دیں گے۔ اب یہ میرے کو میسج آیا فرسٹ ایئر کی خوشی میں کیا دے رہے کہتے، میں بولا کچھ رکھ لے، وہ تیرے کو دینا ہے تو میرے گھر بلا کے دے۔ اب ہمارے لوگ اچھے تھے، جانے کے بعد الٹا آپ سے پیسے لے رہے، آپ بھی ہوشیار ہو جاؤ، فونوں پہ آتے لالچ میں مت جاؤ، اپنا 1 روپیہ بہتر ہے اپنے سے ہو، وہ 1 روپیہ بھی دیتے تو فقیر بنتے ہوئے لوگ نے کٹورا لے کے پھرنا پڑتا۔ اس لیے فون نہ کرو، اٹھاؤ ایسے ویسے، فون اٹھائے تو بعد لوگوں کے اکاؤنٹ بھی چلے جا رہے، فون اٹھائے تو اتنا کرائم بڑھ چکا ہے، تو اس لیے بچو کرائم سے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے میں کیا بولا تھا میں؟ اشرف بخشا، سرکار جو ہے ہر ایک کو جنت دے رہے سرکار۔ اب پہچانو سرکار ہوا صحابہ والا عقیدہ، جنت کب ملتی پوچھا میں؟ اچھے عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، ہاں بچوں کو نہیں ستائیں گے، ان کے کاموں میں جائیں گے، ویڈیو دیکھ کے یہ وہ ویڈیو میں دیکھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے وہ ویڈیو دیکھ رہے نہیں دیکھنا، ویڈیو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیے، حدیث کو دیکھیے۔ آج کل ویڈیو میں گیما کھیل رہے میں وقت ضائع مت کیجیے، ویڈیو میں قرآن بھی آتی ہے، ویڈیو میں حدیث بھی آتی ہے، ویڈیو میں سنیوں کے بیان سنو، میرے بیان آتا وہ دیکھو، ویڈیو تک کرنا، ایسے اچھے اچھے چیزیں دیکھو، بجائے اس کے گیما کھیلنے سے کیا ہوتا، اور لالچ میں جاتے، انہیں بولتا ہے یہ کرے تو یہ ملتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ملتا ہونا چاہیے۔ اس لیے ویڈیو گیم مت کھیلو، آپ لوگ پڑھو، کتاب دیکھو نا، آپ کے اسکول میں جا رہا وہ کتاب بار بار پڑھو تو آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی ملے گی تو اچھی نوکری ملے گی۔ اس وقت پڑھنے کا دور ہے، دماغ کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے کتنی ترقی ہو گئی، فون میں آپ کو مانگا ہے، ہاں آپ کو معلوم ہے پہ کیا مارے تو بہت کلاس ہو جا رہے پڑھ جا رہے، اتنی ترقی کر رہے، ہم لوگ خالی گیما دیکھ رہے ہیں، گیموں کے واسطے نہیں ہے یہ، ہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے کرو، اس میں ہر چیز میں اچھی بری ہے۔ اب چھری رہی تو کیا گلا کاٹ لیتے، گلا نہیں کاٹنا، تربوز کاٹنا، آم کاٹنا، ابھی بھی مل رہا ہے آم، بٹی پہ دیکھ کے آیا ہوں، موسم نہیں ہے آم مل رہے۔ پہلے بڑا تعجب کرتے تھے کہ بغیر موسم کا پھل کہاں سے آیا ہوا ہے، کرامت تھی، آج کے دور کی کرامت ہو گئی کہ بٹیوں پہ آم آ گئے، وہ بھی کھاتے لوگ آ رہے، کوئی پھل میں کوئی خوشبو ہے نا، مزہ ہے، یہ دور ہم آ رہے ہیں، جس کو دیکھو چکن 65 کھا رہا۔ صحابہ اکرام
खजूर चूसने के जंग लड़ते थे, फतह होती थी। हमारे घर क्या है, डर रही, अरे उन्हें डर के देख रहा, उन्हें वो कर, आपस में लड़ रहे, कितने मर्डर हो गए, हमारे महलों में कितने मर्डर हो गए। पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, ना कोई एमएलए साहब मदद कर रहे, ना एमपी साहब मदद कर रहे, उन्होंने लड़े के कुछ जॉब कर देता है भरो, पूरे देखते रहो आप। हमारे महलों में आपस में पड़ोसियों अभी आते हैं गली में लड़ाई हो रही थी, क्या लड़ाई, और सब खड़े होकर गालियां दे रहे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, कैसी कैसी आदत है। औरतें अपने घर में नमाज पढ़े हैं, कुरान के, ये मर्दों का खुसूर है, औरतों को बोलना नहीं, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। क्या वीडियो क्या देख रहे हैं, औरतें वीडियो देख रहे हैं, अरे बाहर के लालच जब नारी कुछ खा लेंगे, मैं वो देख लूं, हेलो, अरे हट वो जो बेटा बका पालक की भाजी बोलना ना, मर्दां डर रहे, काम करने में भाग जाती थी। अरे आज औरतों को खराब करने वाले मर्दों का हाथ है। हाँ, जो खट्टी दाल में मजा है वो बिरयानी में मजा नहीं है बाहर की। खट्टी दाल में बनाना नहीं आता आपके औरतों को, अब औरतें बुरा मानेंगे, बोला ना ये क्या बयान कर रहे, खट्टी दाल में मशहूर कर देंगे। बता रहा हूं मैं कैसा हमारी बस्ती है, किस तरह हम चिकित्सा रहे हैं, कैसा हमारा हाल बिगड़ा हो रहा है। इसलिए सरकार द्वारा उठाते इससे पूछा मैं जन्नत कब मिलती, जब वो मर्द आदमी अपनी औरत को सीधा रखे, मर्द आदमी अपने घर का ख्याल रखे। सरकार ने फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बेहतरीन शख्स वो है। तब खाली कमा लेना, खा लेना, होटला करना, अच्छे कपड़े पहनने वाला अच्छा शख्स नहीं है वो। अच्छा शख्स वो है जो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखता है, बीवी बच्चों को अच्छा पिलाता है, बीवी बच्चों का ख्याल करता है, उनको वक्त देता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, वो शख्स सरकार की नजर में बेहतर है। ये बात बता रहे लोग, कल्याण चलते जब तकलीफ में लाभ चलता, हम मदरसा चला रहे हैं, कहीं चला रहे हैं अपने पेट के लिए। दवा खाने में कितना लूट ले रहे, खाली गए तो उन्हें पैसे जमा कर दो, अरे पहले इलाज तो करो, पैसे जमा करना क्या, फिर पैसे खरीदना दवा, वहां दवा 1000 में दे रहे, बाहर कोठी में गए तो 200 रुपए में मिल जाएगी। कितना सता रहे आवाम को, कोई एमएलए बोलने वाले नहीं, एमपी अब बोले तो हजरत आप सियासी गुर्दो कर रहे। जब तकलीफ होगी सरकार जो रास्ता बताए, अपने भाई मुसलमान की मदद करो। पहले सरकार दवाखाना खोलिए, मीठी मीठी बातें, इधर दवाखाने में नमाज का इंतजाम भी है, वो है, फिर उसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी रख के डॉक्टर साहब हल्लू बोल फिरा रहे, इतने पैसे जमा कर दो, आपका पैकेज खत्म हो गया और 25,000 रखिए आप, लो पैकेज क्या बना रहे। स्कूलों को देखो आप, लूट रहे स्कूल वाले, इतनी फीस लाओ, उतनी फीस लाओ, फिर उसके बाद बिल्डिंग की फीस लाओ, बच्चों को बाहर लेके जाना, मतलब कहीं को ले जाता है हमारे बच्चे को बाहर, तो 1000 रुपए जमा करो, बच्चे को बाहर लेकर, ये छोटे बच्चों को 1000 में खेल देंगे, और लाके लोग डूब के मर गया तो डूब देता है। ये पैसे करते थे, कितने भी पैसे स्कूल वालों को बचने रहे, स्कूल वाले भी लुटे रहे हैं, दवाखाने वाले भी लुटे रहे हैं, डॉक्टर भी लुटे रहे हैं, इंजीनियर भी लुटे रहे हैं, हर कोई लूट रहा है। फिर बोले हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज काम नहीं आती, लोगों की मदद करने वाला मुसलमान रहता है। इसलिए सरकार ने फरमाया वो मोमिन है जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज है। ये है, सहाबा यही करे, एक खजूर खा के लड़ते थे, भूखे प्यासे लड़ते थे, सरकार के हुक्म पे गर्दनें कटा देते थे। आज भी अगर वो जज्बा पैदा हो जाएगा, आज भी हो जो ईमान इब्राहिम सा ईमान पैदा आप कर सकती है, अल्लाह के रुस्ता पैदा। ये समझ में आती बात, ऐसे मुसलमान बनने की जरूरत है इस दौर में। तो जन्नत कब मिलती, अच्छे नेक अमाल करने पे मिलती। फिर कब मिलती जन्नत, दुनिया में तो नहीं मिलती, मरने के बाद मिलती। फिर खबर के सवाल और जवाब, फिर हशर में, उसके बाद जन्नत। इतना मरहला है, लेकिन सरकार क्या बोला, अबू बकर तुम जन्नती, हजरत उमर तुम जन्नती,
حضرت عثمان تم جنتی، حضرت علی تم جنتی، امام حسین نوجوان جنت کے سردار، حضرت فاطمہ خاتون جنت، سرکار ہر ایک کو جنت عطا فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا سرکار اپنے ہر امتی کے عمل سے خبردار ہے۔ میرا ایک ایک امتی ابو بکر کیا کریں گے، ابو چھٹے بھی عمل کرتے ہوں گے نہیں، مگر سرکار فرما رہے ہیں کہ جنتی، تو پورے اعمال کو ابو بکر کے دیکھ رہی ہے سرکار، حضرت عمر کے پورے اعمال دیکھ رہی ہے سرکار، سرکار سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں ہوٹل پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، کیا دل میں غیب ہوگا، غائب بھی تم نے کیا ہے جو اللہ پر لکھا ہے سرکار جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، آفتاب خطابت، زندہ باد، فیضان بین العلوم، زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ہم سرکار کو علم غیب والا مانتے ہیں، سرکار ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، سرکار ہم کیا کرنے والے ہیں، کہاں جانے والے ہیں، ہماری موت کیسا ہوگی، کہاں ہوگی، سرکار جانتے ہیں۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ۔ اب یہ پکوڑے نہیں مانے، ان کو پکوڑے بولے تو ہمارے لوگ چڑ لگے، بھائی ان کے بعد جاؤ، انہوں مسلمان ہیں، سرکار کو نہیں ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ لوگ بولے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بولے، بولو سرکار کو جو نہیں مانا انہیں مسلمان کہتا، بولو بیٹے بولو مجھے بولو، ہاں شاباش کہتا۔ اس لیے ہم یہ باطل فرقوں کو مسلمان میں سمجھتے ہیں، تو اتحاد کیا کریں گے ان سے؟ کلمے کی بنیاد پہ اتحاد کرو، بولا کلمہ سیدھا نہیں ہے ان کا، سرکار کو نہیں مان رہے، ہمارا کیا اتحاد ہے؟ ہمارا اتحاد صدیق اکبر کی محبت پر ہے، مولا علی کی محبت پہ ہمارا اتحاد۔ تو سرکار بتا دی کہ ایک ایک کے عمل سے میں واقف ہوں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ام المؤمنین کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں، ہاں سمجھے، ابو بکر صدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، سچے نبی کی سچی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ کے گود میں سرکار دو عالم قاسم سب رکھ کے تاروں بھری رات تھی، سرکار استراحت فرما رہے تھے، ہاں سرکار لیٹے ہوئے تھے، تارے تھے، حضرت عائشہ نے تاروں کو دیکھا، خیال آیا، دیکھو سرکار کو کیسا مانتے ہیں، یہ ہے صحابہ والا ایمان۔ پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ جو تارے ہیں آسمان کے، اتنے کسی کی نیکیاں ہیں کیا؟ لوگ حضرت عائشہ کیسا سوال کر رہے ہیں، کوئی بھی تاروں کی گنتی سے واقف ہوتا، سبحان اللہ، سارے جتنے تارے ہیں، اس کو نظم میں حضرت بیرون سرکار نے بھی وہ شعر نکالو، انجم ہے نا، بیرون سرکار نے بھی اس حدیث کو شعر میں ڈالا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا یہ تارے بھرے تارے جتنے ہیں اتنی نیکی کتنی ہے؟ تو بچوں آپ بتاؤ، پورے تاروں کی گنتی سے واقف ہونا، پورے تاروں کو کاؤنٹ کرنا آنا، پھر جو شخص کی نیکیاں ہیں اتنی وہ بھی معلوم ہونا، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو جب کہیں بولیں گے نا کتنی ہے نیکیاں، تو سرکار کے نہیں بولے بات تو کچھ تو ٹھہرا نہیں، سمجھ گیا ہوگا، خالی بولو آپ نے، تو اتنے گنتیاں ہیں، وہ تاروں کی گنتی سے بھی واقف ہونا اور نیکیوں کی گنتی سے واقف ہونا، جس شخص کی وہ نیکیاں ہیں۔ اب بہت سارے نیکیاں تو آدمی اپنے غیب میں کرتا کہ سرکار کے سامنے کرتے ہیں، غیب میں بھی کر سکتا ہے آدمی نیکی، مگر سرکار واقف ہونا نا، تاروں کی گنتی سے واقف ہونا، پہلے تو یہ بتا کی بات ہے، مگر سرکار یہ نہیں بولے عائشہ کیا سوال ہے، یہ کوئی سوال کرنے کا طریقہ ہے، نہیں بولے سرکار میرے آقا، اگر سرکار ایسا بولتے تو ہم یہ نہیں بولتے کہ سرکار علم تانا اور ماں یقین رکھتے ہوں گے۔ اہل سنت جماعت کا غوث و خواجہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ سرکار حال کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، ازل سے لے کر ابد تک جو ہونے والا ہے سرکار جانتے ہیں، کون پہلے جنت میں جائیں گا یہ بھی جانتے ہیں، کون پہلے جو ہے جائیں گا دوزخ میں وہ جانتے ہیں، کون آخر میں جائے گا وہ بھی جانتے ہیں۔
सरकार ने तो सहाबा को बता दिया, अभी तो ठहर के बोल रहे तो हम कहते हैं कलमे की बुनियाद पर एक होना कहते, हम एक नहीं होते, हम तो सरकार को जो इल्मे गैब मानता उससे एक होते हैं, सलाम पढ़ने वाले से एक होते हैं। तो सुन लीजिए आप, तो हजरत सरकार नहीं बोले कि आयशा से, आयशा ये क्या कह रही है, मैं तो तुमको नमाज सिखाने आया, शरीयत सिखाने आया, हाँ मेरे को खुद अपनी खबर नहीं है, तो मैं ये क्या खबर रखूंगा। सरकार ने बोले जैसे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सवाल किया कितने ने किया, सितारे जितने हैं उतने ने किया किसकी है, तो सरकार फौरन बोले कि हजरत उमर की ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फौरन बोले कि हजरत उमर की ने किया है। हजरत आयशा जरा सोच में पड़ गई और उनका एक ख्याल था कि मेरे बाबा का नाम लेंगे अबू बकर सिद्दीक का, तो सोच में पड़ गई, फिर पूछी क्या सुना, फिर मेरे अब्बा जरा अबू बकर सिद्दीक का क्या मकाम। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर की एक ने की, उमर की सारी ने किया है। क्या ये है अबू बकर सिद्दीक की शान, सारे सितारों के बराबर हजरत उमर की ने किए हैं, और हजरत उमर की हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक ने की, उमर की सारी ने किया है। ये शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब बोलो सरकार ये भी जानते हैं वो भी जानते हैं, तो बोलो अब सरकार इल्म गैब वाले हैं कि नहीं है। सरकार ने क्या फरमाने, हजरत अबू बकर का मर्तबा बुलंद है कि नहीं है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, क्या है मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, याद आया तो बोलूंगा मैं, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो मर्तबा है सिवाय नबूवत, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवाय नबूवत के। इसलिए मोइनुद्दीन इब्न अरबी तसव्वुफ के इमाम खुसूसी लिकम का जो तर्जुमा बैरून सरकार ने किया है, ऐसा तर्जुमा किसी ने भी नहीं किया, खुसूसी लिकम का जो बैरून सरकार ने किया है, ये कदरियों को मालूम होना चाहिए। वो हजरत मोइनुद्दीन अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत ये सिद्दीकीन का जो मुकाम है, एक वलियों का एक मुकाम है, सिद्दीक एक दर्जा है वलियों में सिद्दीक, और हजरत अबू बकर सिद्दीक सारे सिद्दीकों के इमाम हैं। और हजरत मोइनुद्दीन अरबी रहमतुल्लाह ने फरमाया नबूवत और सिद्दीकियत में एक ही पर्दा बीच में है। बस इसलिए शेर में बोले हूं, हर नबूवत हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। ये मुकाम है, यही सरकार का। हाँ इसलिए तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने खुद शायद हजरत अकबर हजरत शेख अकबर मोइनुद्दीन अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने को साथ लेके पूरे दर्जा की सैर करा दिया अबू बकर सिद्दीक, इसलिए बड़े हैं अबू बकर सिद्दीक। अब ये हौले बोले खाली कपड़े पहन के खवालियां सुनने वाले सूफियों को क्या मालूम कहेंगे सूफी है वो। सूफी तो हमारे शेख हुजूर बैरुल अल्लामा अब्दुल कादिर सिद्दीक़ उनके बता रसूल किसी के पास भी नहीं है, बहुत आला है हमारे अंदर। ये मैं मुर्शिद अकबर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, है क्यों वैसे आपको नहीं मालूम अभी क्या चीज है कदीर पे असर का है। शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी जैसे तसव्वुफ के माहिर वहदतुल शहूद के फलसफे को पेश करने वाली शख्सियत तसव्वुफ में एथेंटिक पर्सनालिटी मानी जाती है। उन्होंने कह रहे हैं कि सरकार को हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ ले जाके पूरे दर्जों का मुशाहिदा करा दिए। इस वजह से हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। तो अब बोलो सरकार पूरे कामों से भी वाकिफ है, नेकियों से भी वाकिफ है। अब सरकार है ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं हमारी कैफियत से
تو پھر اہل سنت صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب سرکار بنے گا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، تب جنت سرکار دے رہے ہیں. اب میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے بولا یہ کرسی لے لو میاں چلے جاؤ آپ گھر کو. میں اسپیکر کو بولا یہ لے لو تم. تو آپ بولیں کیا ہے بھائی آپ تاخیر کرنے کا ہے کرسی دے رہا آپ کو کون ہے اس کے مالک ہے کیا پوچھیے نا. نہیں وہی بھائی آپ کی چیز دے دوسروں کی چیز کو دے رہے ہیں یہی ہے نا سوال. تو پتہ یہ چلا جو مالک رہتا انہیں دے سکتا. اب یہ کرسی نہ تو یوسف میاں دینا میں لے کے چلے جاؤ آپ بولتے کیونکہ انہیں کرسی کے مالک ہے. میں بولا تو اب میں کیمرہ دے دیا تو ہمارے علی پاٹا اس کے مالک ہے. میں بولا لے کیمرہ لے کے چلے جاؤں تو انہوں نے بولے آپ کون دوسرے بھی لوگوں نے کون لینے والا تو چلے جائے گا. انہوں تو آپ کے تو بھگت میں ہونے بولے لو نہ حرام نہ حلال لینے وہ تو چلے آتے ہیں مولانا بولے بولے. تو اس لیے جو مالک ہوتا ہے وہ دیتا نہیں سمجھ میں آپ جو اونر ہوتا ہے جس چیز کا انہیں دینا. تو سرکار بولے یہ جنت یہ ان کو جنت 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 دے رہے ہیں تو پھر سرکار کیا ہوئے مالک جنت ہوئے. جنت بنایا اللہ نے اور سرکار مالک ہے جنت کے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وحید میں نہیں میرا تیرا. یہ شان سرکار کی اس لیے سرکار جنت دے رہے ہیں. ہم بولے سرکار جنت کے مالک تو یہ پکوڑے اب ان کو نہیں بولنا ہم کچھ بھی. ارے ہم تو مالک ہی کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا ہے نا بھائی. اب ان کے پاس جائیں گے آپ ان کا اجتماع سنیں گے ان کے تحریرات سنیں گے نہ کو جاؤ پرچی میں کہتے تبلیغ جماعت کا اجتماع رکھتے ہیں لعنت ہے بولا گورنمنٹ سے پیسے دے کے کر رہے بولو آپ وہاں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اتنے لوگوں کا مجموعہ بولا اس کا مجموعہ خراب ہے جو یہاں صدیق اکبر میں بیٹھ گئے یہ لوگ مومن ہیں ان کی عقیدہ صحیح ہے سمجھ رہے ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی شان وہ عظیم المرتبت ہے. سرکار ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے عبداللہ. آپ کہاں پیدا ہوئے مکہ معظمہ میں پیدا سمجھے اور آپ بہت بڑے تاجر تھے. سرکار دو عالم صاحب کے دوست تھے بچپن کے. ہاں ابھی سرکار اعلان نبوت نہیں کرے حضرت ابوبکر صدیق ابھی تو حضرت علی پیدا نہیں ہوئے جب سے دوستی ابوبکر صدیق کی. ہاں سرکار سے دوستی تھی. بہت بڑے تاجر تھے بڑے امیر و کبیر تھے انصاف کے ماہر تھے جج تھے. لوگ فیصلہ کرانے آپ کے پاس آتے تھے. اتنا بڑا علم تھا علم انصاف تھا آپ کے پاس. بہت بڑی شخصیت کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اب بچوں کے لیے بچپن کا واقعہ سناؤ. اے وقت کیا ہوا بھائی بہت ڈر پڑ گیا مگر آپ کے چہرے نے بتا رہے میرے کو 11 بجے ہوگا. اب ایسا دیکھ رہا آپ کے چہروں سے تو ابھی مغرب ہوئی میرے کو اتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں. سنو یا سلام پڑھ لیں گے سنو نہیں ماشاء اللہ. سنو بچوں آپ ہی رکھو لوگوں کو بولو کہ حضرت سرکار دو عالم صاحب جلوہ فرما تھے یعنی تشریف فرما تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا. بولے میں 5 یا 6 سال کا تھا. میرے والد ان کے والد کا نام ہے ابو قحافہ. اصل میں نام کیا ہے عثمان بن ابو قحافہ لیکن آپ کو تاریخ ابو قحافہ کہا جاتا ہے. ابو بکر بن قحافہ کہا جاتا ہے. ابو قحافہ. تو آپ کا نام عبداللہ. حضرت ابو قحافہ ایک دن ہاتھ پکڑ کے بچپنے میں 5-6 سال کے تھے لے کے بت خانے میں گئے. بت خانے بولے تو جہاں مورتیاں رہتے نا دیوال سمجھو وہاں لے کے گئے. کعبے میں خود بتا بیٹھے رہتے پھر کے لے کے آگے بولے اس کے آگے سجدہ کرو. بولے ابھی آپ کی عمر 5 سال کی ہے. بچہ ماں باپ کی جو بولے سنتا نا ایسا کرو بیٹا ایسا کرو بیٹا. آپ پکڑ گئے سجدے نہیں کر رہے. بولے کرو سجدہ اپنا وہ ہے خدا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ سجدہ کرو. آپ پکڑ گئے اکڑ کے اس کو بولے تو خدا ہے تو کھانا دے میرے کو.
نے جواب دیا تھا پتھر کا بت. انہیں کچھ بھی نہیں بولا. پھر بولے میں جو ہے میرے کو کپڑوں کی ضرورت ہے, کپڑے دے. انہیں دے تھا کپڑے, اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے. یہ لوگ لے جا کے پتھر کو چاندی سونا چڑھا رہے. انہیں کیا کہتا, اب وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی تو بنڈا ہوا ہے. بنڈا میں تو سمجھتے ہیں نا پتھر, اپنی زبان میں بنڈا, دکنی زبان میں بنڈا. بنڈا اٹھائے, بنڈا اٹھا کے بولے تو خدا ہے نا, نہ کپڑے دے رہا نہ کھانا دے رہا, تو اپنے آپ کو بچا لے اگر خدا ہے تو. رکھ کے جو مار ہے اس کی منڈی چھوڑ گئی, چکنا شروع ہو گیا. اب انہیں کیا بچا تھا, ہاں خود کا بچنا محال ہے, انہیں کیا بچائے گا, نہیں بچا. منڈا ٹوٹ گیا اس کا. والد صاحب کو بخار, اب مجھے ایمان نہیں لگتے, غصہ آ گیا. غصہ آ کے ایک تھپڑ مار دیے حضرت بابو کے ساتھ. گھسیٹتے ہوئے والدہ کے پاس لے کر آئے. والدہ کے پاس لے کر آئے. آپ کی والدہ کو کہنے لگے تمہارے اپنے بیٹے کو سنبھالو, اپنے خدا کو مار دیا انہیں. خدا کو بھوک کے چکنا چور کر دیا. بچہ یہ کیا ہے, بچہ یہ بولے. ان کے والدہ بولے یہ بچے کو میرے کچھ بھی نہ کو بولو, کیونکہ یہ بچہ میرے جب پیٹ میں تھا, میں اگر جھکنا چاہتی تھی تو میں جھک نہیں سکتی تھی. بتاؤ کیا جھک نہیں سکتی تھی میں, اور میرے پیٹ سے آواز آتی تھی اے خاتون تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارا صدیق ہے, اور پیٹ سے ذکر کی آواز آتی تھی, وہ ساتھ ہے ابو بکر صدیق کی. اس لیے آپ کبھی بتوں کے ساتھ میں نہیں جھکے, کبھی غیر شرعی کام میں کرے, کبھی شراب نہیں پیے جیسا دوسرے مکے میں پیتے تھے, کوئی کام غلط نہیں کیا. اس لیے میں بولتا ہوں سرکار نے اعلان نبوت کیا, ابو بکر نے اعلان ایمان کیا. ایمان تو پہلے نہیں ہے ابو بکر کے بعد. سمجھ رہے آپ, وہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آپ کا ٹائم بہت ہو رہا ہے, آپ کو کل جانا بھی ہے. میں تحقیق کرنے پڑا تو پھر 2 بج جائیں گے, اس لیے میں آخری مرحلے پہ آتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے ہمیشہ ساتھ رہے, ہجرت میں ساتھ رہے, خلوت میں ساتھ رہے, جنگت میں ساتھ رہے, اور میدان میں ساتھ رہے, جنگ میں ساتھ رہے, ہر جگہ ساتھ رہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بہت میرے سے بھی زیادہ بہادر ہیں. بہت سرکار پہ جان نثاری کی, سرکار کے دشمنوں سے لڑا. ایمان لانے کے بعد سرکار نے کہا میں آخری نبی ہوں. ابو بکر صدیق بے شک آواز ہے. اس لیے پہلے مومن ابو بکر صدیق ہے. پہلے مومن کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے, تبلیغ کی ہم لوگوں کو. اپن بھی خاموش نہیں بیٹھنا, اب چلتا رہا تو خالی یسوع صاحب بھی بولنا, کیا شیخ کریم صاحب بولنا, آپ لوگوں میں جا کے گھر کا کھٹکا مار کے بولنا چلو بھائی جلتا ہے آج آؤ, ذرا تھوڑی دیر دکان بند کر کے آؤ, ذرا نوکری سے جلدی آ جاؤ, ذرا پان کے ڈبے سے جلدی آ جاؤ, جا آپ منشیات کرتے لو کر دیا ہو. سمجھے, ایک ایک کو بولنا جا کے, نہیں بول رہے. نماز کو بلانا, لوگوں کو دعوت دینا, بھائی نماز کا وقت ہو گیا. ایک ایک کر آپ لوگوں بھی کام کرنا, خالی ان لوگوں ہی کرنا, کریم صاحب بھی کرنا, یوسف صاحب بھی کرنا, اور آپ لوگوں بیٹھ کے سننا. تو بھائی یہ جذبہ پیدا کرو. حضرت ابو بکر صدیق خاموش نہیں بیٹھے. حالانکہ دور کیسا تھا, اگر کوئی مسلمان ہوتے تو ان کو اتنی تکلیف دی جاتی, اتنی تکلیف دی جاتی کہ انگیٹھی پہ لٹا دیا جاتا, اور ان کی چربی سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. صحابہ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق ایسے دور میں مسلمان ہونا مصیبتوں کو دعوت دینا تھا. آج تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کروڑ کی تعداد میں ڈر رہے ہیں. 1 کروڑ مسلمان اگر ظلم کو اور مرنے کو تیار ہو جانا, پورے بھاگ جانا یہاں سے. میں بتاتا ہوں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کیسے دور میں تبلیغ کرے, کیسا لوگوں کو مسلمان بنائے. ہمیں نماز کو نہیں بلاتے لوگوں کو, بھائی اللہ ہو گئی چلیے. اپنے دوستوں کو تو بولنا. آپ اگر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں تو مسجد ہو جاتی تھی. یہ کرنا بیٹے اپن کہاں یہ کریں گے تو آپ کہیں لوگوں کو ایمان سمجھ میں آئیں گا نا. نہ ان کو لوگوں کو کمانے کی طرف حلال حرام, نہ کبھی معلوم, نہ فٹ بال معلوم, جو چاہے کریں.
अब वो देखो, मैं परसों देखा कि ये जो नूडल्स खा रहे हैं ना, वो सुअर की चर्बी से बनने का थे। ये जो है ना कुरकुरे फुरकुरे खा रहे हैं ना, ये सुअर की चर्बी से बन रहे हैं। अब हमारे पेट में हराम जा रहा, दुआ कबूल होती। तो लोगों को बाखबर करना ना इन चीजों से, नमाज को बुलाना मस्जिद में, यहाँ जो है ना करीम साहब बैठ के लोगों को सिखाते हैं, किताब पढ़ना, यहाँ अपने बहनों सरकार की तफसीर पढ़ना, बताना लोगों को। एक 5-10 मिनट तफसीर हजरत बहनों सरकार की तफसीर पढ़ के सुनाना नहीं, तो समझ में आना ना कि क्या लिखे हजरत। अब 3 किताब हजरत की वो पढ़ के सुनाना है, ईमान पे है, इल्म पे है, 3 उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, अरबी में लिखे थे हजरत, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा मिलता है, आप सिद्दीक गुलशन में जाके ले लो तो आपको मालूम होगा कि क्या हमारे बुजुर्गों ने दीन का अकीदा क्या था, बहनों सरकार का अकीदा क्या था। तो ये चीजें आप पहला मस्जिद में काम करो, लोगों को नमाजी बनाओ, लोगों से बुराइयां छुड़ाओ, ये वीडियो देखना छोड़ो, ये सब कामा छोड़ो। आजकल बच्चे आ जाके हिंदू बन रहे हैं, कितने बच्चे अब जो है बुर्खा पहन रहे तो ऐसा घसीट लेके जा रहे बुर्खे को, पूरी गंदगी लग रही, बोका बंद कर, वही गंदगी से नमाज पढ़ रहे। सफाई का ख्याल रखो, सुथाई का ख्याल रखो, ये है। तो हजरत अबाबुद्दीन सरकार का हर वक्त साथ दिए हैं। अबाबुद्दीन तबलीग गिरे तो उनकी तबलीग के नतीजे में कैसे कैसे लोग मुसलमान हुए मालूम, हजरत उस्मान गनी, हजरत साद बिन गियास, ऐसे बड़े बड़े अजला सहाबा और गुलाम। हजरत बिलाल को मुंह मांगी रकम देके छुड़ाया, उम्मे अबी खलब उनको मारते थे, हालांकि आप खरीदने गए तो उनकी कीमत थी 10 रुपए, उन्हें बोला 50,000, अबू बकर सिद्दीक बोले डन। उन्हें ताजुब करने लगा, अबू बकर मैं तो तुमको बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा होशियार ताजिर समझता था, तुमने तो एक मामूली गुलाम को मुंह मांगी रकम इतनी रकम में खरीद दी है। बोले तूने जानता अबू बकर बिलाल का मुकाम क्या है, अगर तू मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी मांगता तो मैं दे देता था, मैं बिलाल को आजाद करता था, क्यों? इसलिए जो मेरे रसूल के गुलाम है। क्या मोहब्बत है सरकार से, मोहब्बत हमको भी दिया है खुदा सिद्दीक अकबर की, अल्लाह हमको भी है पूरे वफादार, ऐसे वफादार है। सरकार को हिजरत में लेके गए, मुख्तलिफ बताऊं आप लोग के लिए, हजरत में लेके गए तो सरकार को कंधों पे बिठा लिया, 12 नबूवत इसलिए कहा बहन सरकार, 12 नबूवत उठा लिए, वो कांधे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के, 12 नबूवत उठा लिए, 13 मील तक चलते रहे सरकार को बिठा के अपने कंधे पे, 13 मील तक उस दौर में, गर्मी रेत गर्म वो ऐसे हालों में हम सोच भी नहीं सकते क्या मुकाम होगा अबू बकर सिद्दीक का। फिर जब आप खिलाफत में आए, आज जो हमारी मस्जिदें है ना, हमारे सरों पे टोपी है, हम नमाज पढ़ रहे हैं ना, हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, हम जो सजदे कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल की बात कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, हाफिज कुरान आलिम जो बन रहे हैं, ये सब सदका है अबू बकर सिद्दीक का। वरना सरकार के पर्दा फरमाने के बाद कई लोग इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले नहीं, मैं सरकार की बात को बराबर रखूंगा। कई लोग बोले हम ज़कात नहीं देते, नमाज पढ़ते, अबू बकर सिद्दीक बोले सरकार ने ज़कात और नमाज का एक ही मुकाम दिया है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं नमाज और ज़कात पर फर्क महसूस करूं। सरकार ने जो कायम किया है उसूल को कायम करके रहूंगा। आपने कहा अगर कोई ज़कात नहीं देता मैं तलवार के जोर से लूंगा, मगर सरकार के उसूल को कायम रखूंगा। ये अब कई बातें हैं। ये खत्म नबूवत का जो नारा आप लगा रहे हैं, सरकार आखिरी नबी है, खत्म नबूवत है, ये अबू बकर सिद्दीक की शान है, अजमत है कि सबसे पहले खत्म नबूवत के पहरेदार अबू बकर सिद्दीक, मुसलमान कज़्ज़ाब को खत्म कराया, जंग की तफसीलात बोलते हैं आप अफजल की मस्जिद में आएंगे, अफजल की मस्जिद को इतवार के दिन है, अब हंडी है दे देना, दावतनामा ले लीजिए, ये दावतनामा है, तब ये रहमतों का परवाना है, ये आप लोग आना भी अफजलगंज में सुबह 10 बजे तशरीफ लाइए, फिर सुनिए, मैं बताऊंगा खत्म नबूवत का कैसा किए है। हमें अभी वक्त नहीं है ज्यादा वक्त लेना, नहीं तो कल कारोबार के दिन आपको स्कूल को जाना है, अब जगेंगे फिर नहीं सोचे तो माँ बाप बोलिए क्या 10 मिनट बैठ के ना स्कूल को नहीं आओगे।
اس لیے سنو، یہ وہ احسان ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ یہ احسان سرکار احسان بول رہے ہیں، سرکار کو کون احسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا اللہ۔ یہ ہے شان ابو بکر صدیق کی، سرکار بول رہے احسان۔ بیرون سرکار نے ایک حدیث لائی ہے، اس میں لکھا ہے کہ سرکار بیرون یہ حدیث کو لائے، حدیث میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر عمر کو پیدا کر کے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے ابو بکر عمر، سرکار بولے ان کو پیدا کر کے مجھ پہ احسان کیا۔ میں نے ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا، اللہ نے مقدم کیا ہے، فضیلت کی ہے۔ اور ان کی پیروی کرو، ان کو برا مت کرو۔ اور آج بول رہے گھر میں برا استغفراللہ، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے ذکر کو مقدم رکھو، یعنی پہلے ان کا ذکر کرو۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بیرون سرکار بھی خوش ہو رہے ہوں گے، میری حدیث میں لکھی اس پر عمل بھی کر رہے ہیں لوگ، بیرون سرکار بھی خوش ہو رہے ہیں، رسول اللہ پاک بھی خوش ہو رہے ہیں، وہ مقام پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنے احسانات کیے ہیں، ہم کو مسلمان رکھا، اسلام کو زندہ رکھا، اصول دین کو قائم کرا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو قائم رکھا، وہ ذات اللہ سے۔ اب آخری بات سن لیجیے، یہ بابی جماعت نشانی جو گزری نا 400 لوگوں کی بات جو ہے، اس دن حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا دن یعنی انتقال کا دن ہے، عرس کا دن ہے، یہ مہینہ ابو بکر صدیق کے عرس کا مہینہ ہے۔ اور یہ 20 جماعت نشانی کو سید کائنات، مخدوم کائنات، خاتون جنت، سید النساء فی العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، اس لیے ہم ولادت بھی مناتے ہیں، صدیق اکبر کا عرس بھی مناتے ہیں۔ ہم اہل سنت جماعت ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے، صحابہ کو بھی چاہتے، یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے۔ تو سن لیجئے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ اول بلا فصل، یعنی بیچ میں کوئی خلیفہ نہیں، اس کو بولتے بلا فصل، ڈائریکٹ خلیفہ سرکار نے ان کو، جب سرکار تشریف لے لا رہے تھے نمازوں کے لیے، تو سرکار نے کہا ابو بکر کو امام بناؤ، تمام صحابہ نے امام بنا لیا۔ یہ ایک عنوان ایسا ہے بیٹے کہ 2 گھنٹے بولا جا سکتا، مگر آپ کو بریفلی جو ہے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے بنے۔ تو امام بنا دیے، 17 نمازیں سرکار کے پردہ فرمانے سے پہلے ابو بکر نے حضرت سرکار کے سامنے امامت کی ہے۔ اس وقت مولانا نے فرمایا سرکار نے جن کو نمازوں میں ہمارا امام بنایا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو اپنا امام بنا لیا۔ یہ مولا علی مرتضیٰ کے قول پہ حضرت کا امام محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق ہے۔ اس لیے بانی جامعہ نے بھی مخالف میں لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے اور سرکار دو عالم کے سجادہ نشین ہے۔ یہ اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، یعنی آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات، شہنشاہ کائنات، امام المشارق والمغارب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ اے علی، جس ہاتھوں سے رسول اللہ پاک کو تم نے غسل شریف دیا ہے انہی ہاتھوں سے نبی کو غسل دے۔ اتنی محبت تھی۔ ابھی لوگوں نے ایسا تھا، یہ سب جھوٹے باتیں، یہ جو ہے علی بول کے علی کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ علی کے چاہنے والے نہیں ہے، یہ ٹوپیاں لگا کے یہ کر کے ہم علی والے، ہم مولائی، ہم حسنی نہیں، ہم سادات نہیں۔ پہلے پوچھنا تم سادات ہے، ابو بکر صدیق کو کیا مانتے ہیں؟ پہلا نمبر مانتے نہیں ہے تو بولے ٹوپی غلط ہے تمہاری، دل والی کو بساؤ۔ علی والے تو ہم ہیں جو علی کی مان کے بول رہے ہیں، سمجھے؟ یہ حضرت علی کو بلا کے بولے کہ میرے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجیے۔ اب آپ کا وصال ہو گیا، حضرت علی نے غسل دیا۔ اور حضرت علی سے یہ کہا بھی تھا کہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو سرکار کے دروازے کے سامنے، محاجر شریف کے سامنے میری جنازے کو رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت ہے کیا؟ دروازے کو قفل تھا، سمجھے کیا تھا؟ لاک تھا، دروازہ قفل تھا۔ حضرت علی نے جب نماز ہو گئی، نماز جنازہ ہو گئی، سرکار کے محاجر شریف کے سامنے، سرکار کے دروازے کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے مقدس کو رکھا گیا۔
اور حضرت علی نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ. دیکھو علی، کوئی صحابی نے بولے کہ سرکار تو دنیا سے چلے گئے، اب یہاں کہیں کو بول رہے نہیں بول رہے، اب یہاں اب کا پکڑا ہو رہا، یہاں نہیں بولنا. تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، یا نبی پڑھنا پڑتا ہے نماز میں، پڑھتے نہیں پڑھتے آپ لوگ یا نبی. پھر یہ نماز برابر نہیں سے اتحاد کرنا، اس کا ایمان برابر نہیں سے اتحاد کرنا، اس کی ہمدردی کرنا. بولو آپ کو میرے کو ہمدردی پھر نہیں بولتا میں. کوئی صحابی نے بولے کہ یا علی کیوں، یا رسول اللہ کیوں بول رہے علی؟ وہ تو ہے بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ کے عقیدے کے لیے. تو یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے، صحابہ کی اہل بیت صحابہ کی سنت ہے. یا رسول اللہ کہنا، سرکار کو مدد کے لیے بلانا، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو بکر صدیق حاضر ہیں، اندر لانے کی اجازت ہے کیا؟ دروازے کا قفل خود بخود کھل گیا، دروازہ کھل گیا، اندر سے سرکار دو عالم وسلم کی مبارک آواز آئی، کہنے لگے اے میرے دوست کو میرے قریب لاؤ. یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اب سمجھ رہے ہیں بیٹے؟ ہاں یہ بات یاد رکھو، عمر بھر یاد رکھو میری یہ باتوں کو. اور ان لوگوں سے کوئی محبت مت کرو، نہ ان سے شادی کرو، نہ بیاہ کرو، ان کے پیچھے رواج مت کرو، ان کو کھانا مت کرو، پانی دو. انہوں بڑھ جاتے ہیں، ان کی میت میں نہیں جانا، جو بیمار پڑے ان کی عادت نہیں کرنا، کیونکہ یہ دشمن حضرت علی کے بھی ہے، ابو بکر سرکار کے بھی دشمن ہے. ان کے اجتماع میں نہیں جانا، ان کے ویڈیو نہیں دیکھنا. ویڈیو دیکھنا کا شوق ہے تو سنیوں کے دیکھو، سمجھے؟ یہ ہے اصل. جب دے جا کر حضرت سرکار دو عالم اعظم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مبارک عمل میں ہے. اب سرکار ہے حضرت ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ سرکار کے پہلو میں ہے نا. جو گنبد خضرا ہے نا، وہی گنبد ابو بکر صدیق کا ہے. جب عمرے یا حج کو جاتے ہیں نا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کو کیا سلام دیتے ہیں نا، وہیں ابو بکر صدیق کو بھی سلام دینا پڑتا. وہ شان ہے. اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے گھر سے منبر تک جتنی جگہ ہے جنت ہے. معلوم ہے بات؟ نہیں معلوم نا. ریاض الجنہ آپ سے پوچھو، جا کے آئے شیخ رحیم صاحب سے پوچھو، یہ لوگ دیکھ کے آئے نا، وہاں نماز پڑھ کے آئے. ریاض الجنہ، ریاض الجنہ جنت کا باغ. سرکار بولے میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے وہ جنت ہے. تو اب ابو بکر صدیق کہاں پہ ہے؟ ہے بولو، سرکار کے ساتھ ہے. بولو پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور ایک مزے کی بات سناتا ہوں میں، یاد رکھو یہ چیزیں آپ کو سو سے سنا ہوں آپ لوگوں کو، کہ پھر سنانے کا موقع ملتا نہیں ملتا وہ اللہ معلوم. مگر ابھی سن لو آپ میری باتیں، یہ باتیں کوئی بھی نہیں سناتا، کیونکہ میں بیرون سرکار کا غلام ہوں. وہ صدیقی ہے تو صدیق اکبر کا ذکر کرنا میرا حق ہے. اس لیے بتا رہا ہوں میرے آقا کو خوش کرنے کے لیے، میرے پیر مرشد خوش ہونا بول کے کر رہا ہوں میں. یا قدیم سرکار میں کچھ نہیں لایا، نہ میرے نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. میں بڑا گناہگار ہوں، آپ کا مرید ہو گیا ہوں خالی. بس آپ کے جد اعلیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ ان کو نظر کرم فرما دیجیے. قصہ پتہ نہ نمازوں پہ ناز ہے، نہ عبادتوں میں ناز ہے. ناز ہے تو آپ کے جد اعلیٰ کی شفاعت میں ناز ہے. یا خلیل بھیا سرکار یہ نواز دیجیے آپ. نہ میں مرشد ہوں، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی آریٹر ہوں، نہ کچھ بھی نہیں ہوں. میں خلیل بھیا کا غلام ہوں، ان کے جد اعلیٰ کا ذکر کر رہا ہوں. بس میرے کو کوئی ناز نہیں ہے. میرے کو ناز ہے تو خلیل بھیا کی غلامی میں ناز ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے وہاں. ہاں میں کیا، میری عشیاء کی حقیقت اتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہ تو آپ بات سنے ہوں گے نا بزرگوں سے بڑوں سے، کہ آدمی کی جو جسم کی مٹی جس علاقے سے بنائی گئی ہے اسی مقام پہ اس کی تدفین ہوتی ہے. معلوم نا؟ نہیں معلوم. یعنی یہ بات حدیث میں بھی ہے کہ جس کا جہاں سے مٹی سے جس کا جسم بنائے گا نا، اپنا جسم مٹی سے بنانا، تو جہاں سے خاک کی بدلا بولتے ہیں
खाक बोल दो मिट्टी, मिट्टी से जो मुकाम को बनाया गया है वो मिट्टी जहां से लेके बनाए उसी मुकाम पे हमारी खबर बनती है, समझ रहे हैं? इसलिए पहुंची वहीं पे खाक जहां खाक अमीर था। समझ रहे ये बात? याद रखो ये बातें, बुजुर्गों की बातें नहीं बता रहे आजकल लोग। तो जहां हमारी मिट्टी होती है, जिस मिट्टी से हमारे जिस्म को बनाया जाता है, उसी मिट्टी में दफन होते हैं अपन। अब कोई अमेरिका हिंदुस्तान में रह के जाके जिद्दे में मर जाता, अमेरिका में मर जाता है, हालैंड में मर जाता, कहीं भी मर जाता, मिट्टी वो है उसकी, वहीं पहुंच जाता हूं। तो जहां जिस मिट्टी से बनता है वही उसकी तकसीम होती है। अब मेरे को बताओ आप, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक कहाँ है, किस मिट्टी में है? हाँ, क्यों मिट्टी है वो? जन्नत की मिट्टी। इसलिए सरकार दो आलम आसम ने फरमाया, मेरा जिस्म, मेरा पैकर जिस्म जिस मिट्टी से बनाया, वो जब मिट्टी बच गई ना तो उससे अबू बकर उमर के जिस्म को बनाया गया। समझे? ये बातें नहीं बताते यहाँ, आप करोड़ों रुपये दिए तो नहीं बताते, मैं आपको फुगट में हाँ ठोक के व्यापार कर देना मैं आप लोग, ताकि बच्चे संभाल के अकीदे अहले सुन्नत पे रहना। ऐसा ठोक अकीदा दे रहा हूं मैं आपको, आप शुक्रिया भी अदा करो मेरा, लेकिन इस अकीदे पे रखो। तो इसीलिए हुजूर बहनों सरकार अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह शम्सुल मुफस्सिरीन कातिबुल कुरान इमामुल इस्लाम, हाँ कंजुल इल्म लदुन्नी, हजरत बहनों अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी फरमाए, बसे मुर्दन मिली है जाए आगोशे मोहम्मद में, मरने के बाद जगह मिली भी तो सरकार के पहलू में मिली। इसकी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बसे मुर्दन मिली है जाए आगोशे मोहम्मद में, बना उस खाक से जिस खाक से जिसमें पैगंबर है। सरकार इसलिए बोली बहनों सरकार से कि जिस खाक से सरकार दो आलम का पैकर जिस्म बना है, उसी खाक से हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिस्म बना है। देखिए कितना मुकद्दर है। सरकार बोले मदीने की फिजा शिफा है, फरमाया सरकार अभी तो मिट्टी से कितना मकाम बुलंद है अबू बकर सिद्दीक का। इसलिए हम ये जिक्र कर रहे हैं अबू बकर सिद्दीक का, आपको बता रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक वो जात है कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि अल्लाह अबू बकर सिद्दीक के एहसान का बता दे, अल्लाह अबू बकर पे रहम फरमाया। सरकार ने फरमाया उन्होंने अपनी बेटी मेरे निगाह में दी, उन्होंने पूरा माल मेरे लिए खर्च किया, उन्होंने हिजरत में मेरा साथ दिया और उन्होंने मेरे को हमेशा मेरे साथ साथ रहे। हजरत बिलाल को आजाद किया। सरकार फरमाए ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एहसानात इस्लाम पर। इसलिए हम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के बाद मोहसिन इस्लाम मोहसिन ईमान है। इसलिए हम ये जिक्र कर रहे हैं। मैं शेख करीम साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोशिशें, शेख रहीम साहब उनके फर्जंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोशिशों से मस्जिद रहमतुल आलमीन में जनाब यूसुफ साहब कदीरी का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मस्जिद में ये जलसा रखकर खदीरी होने का हक अदा कर रहे हैं। और हमको यही करना चाहिए, हम खदीरियों को एक जगह होना चाहिए और अबू बकर सिद्दीक के गुलामी का दम भरना चाहिए हर जगह। और हम जितना हो सके हम काम कर रहे हैं, आप लोग दुआ भी कीजिए, अल्लाह हमारे जलसों को कामयाब बनाए। कल आखिरी जलसा होगा हमारा, उसके बाद मरकजी जलसा है। कल हफ्ता है, बाद नमाज इशा जलसा शुरू हो जाएगा। बाखर साहब तशरीफ लाए थे ना, मौलाना बाखर साहब, उनके घर में सिद्दीकी मंजिल मल्लड़ की तालीम फतेह दरवाजा में मल्लड़ की तालीम है। मल्लड़ की तालीम में इनका घर है, घर में जलसा है अबू बकर सिद्दीक का। आप तशरीफ लाइए, अहम बातें, मगर वो जलसा इंतहा मुख्तसर होगा। 8:30 से जलसा शुरू हो जाएगा, 11 बजे खत्म हो जाएगा। समझे? वक्त की पाबंदी करना है और आप 11:30 इंशाल्लाह 11 बजे खत्म ही कर देंगे जलसा। और उसके बाद हमको सुबह में मरकजी जलसा है 10 बजे इतवार के दिन, आपको हैंड बिल दी जाएगी। यूसुफ साहब कभी नहीं आए, मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि जरूर तशरीफ लाइए कहीं तो आगे। हाँ, अगर आप जो है कौन सी भी गाड़ी में आएंगे तो किराया में दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हुजूर बहनों सरकार के खानका के हैं आप।
میں آپ کی قدر کرتا ہوں، اس لیے قدر کرتا ہوں کہ آپ بیرون سرکار کے غلاموں میں ہیں، ہم کو ناز ہے بیرون سرکار کی غلامی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی غلامی کی سند ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کے منقبت میں میرا ایک شعر ہے، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، جب میرے اعمال کا حساب لیں گے کیا کرا کیا کرا کیا کرا، تو پرسش اعمال جب ہوگی تو قیدی کو یہی لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں، نمازیں ہیں نہ روزہ ہے نہ عبادتیں ہیں نہ تقویٰ، دنیا کا گناہگار ہوں، میں کچھ نہیں کرا، لیکن نام لے آپ سے خلیل صدیقی کا میں یہ، اس لیے ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، خلیل کا دامن مل گیا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس دور میں عبدالقدیر صدیقی کا دامن جن کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ میں اپنے سلسلے کی بات نہ کر رہا ہوں، میرے آقا وسیع ہے، ہاں بہت بڑا معاملہ ہے، حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے، اور قدیر بھی آپ کی روحانیت میں بہت بڑا مقام ہے، آپ دیکھ رہے نا، نہ کوئی پوسٹر نہ کوئی رخا نہ کوئی اشتہار، دیکھیں روز کتنا دور سے ہوتا، کتنے دیروں سے کھانا کھلاتے جا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس رکھ رکھ کے نہیں کھلا رہے، یہ کھلا دیکھو کرامت قدیر کا، اور کوئی بھوکا نہیں جاتا قدیر کا کے در سے، ہر ایک لنگر کھا کے جاتا میرے بچے کا، آپ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، پھر مزے کا کھانا پیٹ بھر جاتا نیت نہیں بڑھتی ہے، نہیں ہے، پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں میں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ کرامت میرے سرکار کی کرامت دیکھ رہا ہوں، کھلا کھانا جتنا کھاتے کھاؤ، چلتے جا رہا ہے، انتظام خود ہو رہا ہے، ہاں لوگ آ رہے ہیں، 17 کو بھی آ رہے ہیں، 11 کو بھی آ رہے ہیں، کیسا پڑ رہا ہے، کون بلا رہا ہے ان کو، آ رہے ہیں، ہاں ہمارے شیخ کریم صاحب بول رہا تھے پرسوں کو، ایک کو اورنگ آباد سے پکڑ کے لائے شیطان کو، وہ چیخا وہ پکارا، کئی لوگوں کو چھکے مار کے دور کر دے رہا، لیکن جیسی درگاہ میں آ گیا پورا صحیح ہو کے چلے گیا، یہ حال میں سنا ہے شیخ کریم صاحب نے، پرسوں کی بات ہے، تو وہ طاقت روحانی ہے خطیب سرکار میں، اس لیے بولتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، در خطیر مل گیا ہے، ہاں جیسا نہ ملا کوئی مہربان مجھ کو، ہاں آپ جیسا نہ ملا، خوش نصیبی سے خوش نصیبی سے ملا ہے، در جانا مجھ کو، آج کرنا ہے چراغاں شرے مجگا مجھ کو، خوش نصیبی سے ملا ہے در جانا مجھ کو، یہ ہے۔ اور حضرت ان کا ہے نا بیگم وارسی کا، بیگم کیا ہے اسی میں نہیں چھوڑ گی ادھر، شیر یاد نہیں آ رہا، بڑا اچھا شیر ہے یہ، حضرت ابو بکر حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایسی نظر کرم ہے قدیر کا سرکار، راست نظر ہے غوث پاک کی، پھر صدیق اکبر کے، پھر مولا علی کی راست نظر ہے۔ ایک واقعہ سنا ہے تو مجھے یاد ہے مولا علی کا، ایک صاحب حیدرآباد میں تھے جو مولا علی جس تلوار کی کاٹ سے واقف تھے وہ واقف تھے، تو خلیل بھائی سرکار ان کو جا کے بولے میرے کو بھی اب کاٹ سکھاؤ، تو انہوں نے نہیں سکھایا، اب رہتا نا بھی اب ایسا آسانی سے کہتا ہوں سکھانا، آج کل ہے، آج کل تو آتا نہیں تو ایڈر نہیں لگا، وہ آنے والے کچھ کی طاقت ہوتی، اب تو کچھ بھی نہیں آتا، اب لوگ کا پہلے جو ہے روحانیت تھی وہ بھی ختم ہوئی، علم وہ بھی ختم ہوئی، اب تاریخ والی تو وہ بھی نہیں رہا، اب کیا ہے خالی جا کے تفصیلیاں بن جا رہے ہیں ان کی محبت میں ان کی محبت میں، ہم بولے نہیں ہم کو صدیق اکبر کی محبت چاہیے، خلیل کیا کے صدقے میں، سراج صدقے میں مانگ لے روشنی ان سے، ہاں سمجھے نبی حق کی ضیاء ہے ابو بکر صدیق، وہ دیکھیے آپ میں وہ سراج ہے نا، سراج کے معنی ہوتے چراغ، اب لوگ اس کو سمجھنا پڑتا، شاعری کی غلط چیز ہوتی، سراج ہونے کی وجہ سے روشنی مانگ لے بولے، سراج یعنی چراغ، سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے، ہے چراغ نہ تو روشنی وہاں سے لے صدیق اکبر سے، کیونکہ وہ نبی حق کی ضیاء ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے جو سمجھتا ہوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ اب میں سمجھتا ہوں اور شعر پڑھنے ہوں گے، ہمارے سالم چچی صاحب آج زبردست سنا ہے، میں تو ان کا آواز کہاں کی چلے گیا تھا، آج قدیم بیا کے صدقے میں وہاں حفظ آ گیا، وہاں اتنی بہترین پڑھے ہیں آپ ہم خبر،
मेरे को तो मैं जब करके बैठा रोना आ रहा था। रहमतुल्लाह अलैहि का फैज़ है, सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान है, मौला अली का फैज़ान है, खतीब प्यार सरकार की नजर करम है, इनकी खुसूसियत अली पाशा इनकी वो नाम अलग लेके जाओ। आज बेहतरीन पढ़े हैं, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन जो है ना आप जो है ना तरन्नुम, आवाज भी बहुत अच्छा था, दिल में उतर जाने वाली बात। अल्लाह हमारे सालम मियां को सलामत रखे, अल्लाह उनको और मेहनत, ये 8 रोजा जलसों की क्रेडिट इनको जाता है, इनको ढूंढ के करके पूरे 8 रोजा 1 महीने से मेहनत करके पोस्टर छपाए, पोस्टर लगाए, आज उनको बुखार है, फिर भी वो आए हैं। बोला छोड़ो बुखार को छोड़ो, बुखार आते रहते जाते रहते, सिद्दीक़ अकबर करम फरमाया तो हर मुसीबत दूर हो गई। तशरीफ ला दिए, मगर मैंने समझा था कि आज इनको अच्छा पढ़ेंगे, बुखार है वो है, मगर आज इतना अच्छा पढ़े हैं कि काबिल तारीफ है। अल्लाह उनको सलामत रखे, खुश रखे, उनकी बीवी बच्चों को सलामत रखे, उनके बच्चों को इन्हें जैसा बनाना चाह रहे बच्चे इनके वैसे आला बने, इनकी बीवी की उम्र दराज हो, इनकी उम्र दराज हो, इनके घर बार हमेशा आबाद खुशहाल रहे, हमेशा यहाँ भी खुश रहे, वहां भी खुश रहे। हम तो ये दुआ करेंगे, हम अब दुआ के सिवाय कुछ क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह सलामत रखे, आप लोगों को भी सलामत रखे। आप लोग इतनी देर बैठे, मैं आपका शुक्रिया, आप तमाम बच्चों का, बड़ों का, जितने साहब उधर वो साहब इतनी देर से बैठे हुए, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे, बुजुर्गों को आपको सलामत, आपको सलामत, आपको सलामत, आपको अपनी दिलचस्पी सुने, आपको भी अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, और हम सबको खतीब प्यार सरकार के सदक़े में अबू बकर सिद्दीक़ जन्नत में ले जाए। आखिरी बात कर रहा हूँ, अबू बकर सिद्दीक़ की याद आ गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब सरकार ने कहा है अबू बकर तुम पहले जन्नत में जाएंगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले कहीं को नहीं जाएंगे, मैं अपने पूरे मोहब्बत करने वालों के साथ जाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे सदाकत, नारे सदाकत, नारे सदाकत, नारे सदाकत, नारे सदाकत, नारे सदाकत, नारे सदाकत। ये है शान अबू बकर सिद्दीक़ की। हम जलसा इसलिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है कि कल अबू बकर सिद्दीक़ हमको भी जन्नत में ले जाएंगे। ये शान है अबू बकर सिद्दीक़ की। बहरहाल मरकजी जलसा इतवार के दिन सुबह 10 बजे जामे मस्जिद अफजलगंज हैदराबाद में मुनक्किद होगा। आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाइए, हैंडबिल में पता है, शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के जलसों का आगाज होगा, उसमें भी आप लोग शिरकत फरमाएंगे, और आप इसकी भी जो हमारे जमात की जो है मदद फरमाइए। मदद बोले तो पैसों से नहीं, तशरीफ लाके सुन के, हाँ मदद हो तो आप सुनिए, कोई चंदा ले रहा हूँ, मैं चंदा तो नहीं होना, मेरे को 1 पैसा नहीं होना, अल्लाह जो है बहुत दे रहा सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में, और सो ख्वाजा के मेरे खलीफा के सदक़े में खुद मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, सब मिल रहा है। बस इन जलसों को कामयाब बनाना, जलसे में रहकर अपने ईमान और अकीदे को बेहतर करना ही हमारी जमात का मकसद है। खड़े हो जाइए, सलाम तो सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीब या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ात पाक तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूर सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अब गया सजान जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान, या नबी
جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ صدیق ہیں، افضل الخلق ہیں، آپ کی ہر فضیلت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ثانی غار ہے، ثانی قبر ہے، ایسی شان رفاقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے کاندھے ہیں مصطفیٰ ہے سوار، ایسے جوش محبت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ دین کے دشمنوں کا صفایا کیا، آپ کی عزم و جرت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ غوث و خواجہ ادب کرتے ہیں آپ کا، آپ کی شان و عظمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ہم پہ بھی کیجئے ایک نگاہ کرم، آپ کی چشم رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سراج ہی نہیں ساری محفل کہے، خاندان صداقت پہ لاکھوں سلام، جانشین رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار صداقت پہ لاکھوں سلام۔ تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، رب اغفر وارحم انت خير الراحمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، یا اللہ یا پاک پروردگار رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا ربی یا ربی یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال یا رحم الرحیمین، یا رحم الرحیمین۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور ماں باپ کے صدقے میں، خصوصاً امیر المومنین سے نواب صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضرت مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام میں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم، امام حسن ابراہیم امام حسین کے صدقے میں، تمام اہل بیت صحابہ اہل بیت تابعین تابعین کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ، حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ، حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقے میں، یا اللہ ہماری جلسے کو ہماری محفل کو قبول فرما دے، جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں دراز عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں موذی امراض سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، قبر و حشر کی مشکلوں میں یا اللہ تیری
तेरी रहमत अता फरमा, तेरे हबीब की शिफात नसीब फरमा, सिद्दीक़ अकबर की शिफात नसीब फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान उनकी परेशानी फरमा दे। या अल्लाह जो हमें बीमार उनको सेहत अता फरमा, जो कर्ज़ों में मुब्तला उनके कर्ज़े अता फरमा, जो घरों में परेशानियाँ चल रही हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, घरों में खुशियाँ अता फरमा। या अल्लाह जो लड़के पढ़ रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमा, तो कामयाब होने के बाद अच्छी नौकरी अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे बेहतर कारोबार चल रहे हैं। या अल्लाह इस महल्ले को में रहमत नाजिल फरमा, इस महल्ले के रहने वाले की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद के आने वालों पर रहमत फरमा। या अल्लाह इस मस्जिदों को ये हमको तौफीक अता फरमा कि इस मस्जिद को नमाजों से भर दें, सजदों से भर दें मेरे मौला, इस मस्जिद को आबाद कर दे। या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। या अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में ले ले। जहाँ जहाँ मुसलमान को परेशान किया जा रहा है अल्लाह उनके ज़राए को, उनके वसाइल को छीन ले। फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, शाम के मुसलमानों की मदद फरमा, लिबनान के मुसलमान जो मुसलमानों को सताया जाए अल्लाह, जो भी सता रहे अल्लाह उनसे तो इंतकाम ले, उनकी ताकतों को छीन ले, इस्लाम का बोल बाला कर दे, मस्जिदों की हिफाजत फरमा। हे अल्लाह हम पर सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले, हम सबकी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद। किसका? नदीम खादी के बच्चे का एडमिशन आसानी हो जाएगी। एडमिशन अच्छे स्कूल में हो, भले वो स्कूल में पढ़ने तो अल्लाह दीन की भी तालीम अता हो, दीन में भी सही रहे, दुनिया में भी सही रहे, दुनिया की भी तालीम हासिल करे, दिन की तालीम होते हैं। अगर एडमिशन में कोई मुश्किल है तो दूर फरमा दे, अच्छे आसानी से एडमिशन मिल जाए। सब जो भी जिसकी भी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो भी आप मुश्किलें महसूस करें अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सदक़े में अल्लाह इन सारे लोगों की मुश्किलों को आसान फरमा दे, हर एक की रुकावट को दूर कर दे, हर एक को इल्म वाला बना दे और दीन वाला बना दे, दीनी तालीम हासिल करने वाला बना दे। दीन और दुनिया की तालीम से इन बच्चों को अल्लाह सरफराज फरमाए, हम सब पर रहम फरमा, करम फरमा, हमारे अक़ीदों की हिफाजत फरमाए, अहले सुन्नत जमात पर कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बदअक़ीदा बदमज़ों की सोबत से हमारी हिफाजत फरमाए, हम पर रहम फरमाए, अपनी पनाह में ले ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।